پھر کہتے ہیں میں مبری نفس النفس اللمارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم، میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا، نفس تو بدی پر اکساتا ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ کہہ رہے میں کچھ اپنے نفس کی برات، یعنی اس کی کوئی صفائی نہیں میں پیش کر رہا، نفس تو انسان کو بدی پر ہی اکساتا ہے، الا یہ کہ کسی پر رب کی رحمت ہو۔ صحیح، بہت پیاری بات ہے کہ یہ معاملہ صرف یوسف علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہے، ہر شخص کے ساتھ نفس ہوتا ہے جو اس کو اکساتا ہے۔ مختلف خواہشات کو سامنے پاتے ہوئے بعض اوقات انسان بدی کی طرف وہ نفس اسے لے جاتا ہے، تو انسان کو اپنے خواہش کی تکمیل میں حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرنے دیتا۔ نفس کی خواہشات اتنی غالب آ جاتی ہیں کہ انسان ان کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے نفس کی تسکین کے لیے غلط راستے اختیار کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، حلال پاس ہو بھی تو وہ اس سے یعنی بیزار بور ہوتا ہے، اور حرام راستے جو ہے اس کے لیے وہ خوشی کا باعث ہوتے ہیں، ان کو وہ خوشی سے اختیار کرتا ہے۔ تو جس پر رب کی رحمت ہوتی ہے وہ ان تمام چیزوں کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتا، ان کی اٹریکشن کے باوجود وہ خود کو بچا لیتا ہے۔ اور نفس کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہت دعا بھی کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ہمیں اپنے نفس کی خرابی اور شر کا پتہ ہوتا ہے، بعض اوقات ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ غلط کر رہے ہیں، ضمیر ملامت کرتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، جو تم کر رہے ہو اس کی دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی یہ بہت زیادہ خسارہ ہے۔ اس کے باوجود جو ہے نفس کے ہاتھوں انسان اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ خود پر قابو نہیں کر پاتا، یعنی نفس بدکے ہوئے گھوڑے کی طرح ہوتا ہے جس پر قابو کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو انسان خود اپنے آپ سے ہار جاتا ہے، جب وہ چیز سامنے آتی ہے تو پھر اس کی طرف وہ کیا کرتا ہے، مائل ہو جاتا ہے۔ تو پھر انسان اللہ کو پکارے، اس کے لیے اللہ سے مدد مانگے کہ اللہم آتی نفسی تقواہا، ٹھیک ہے، اللہ سے روئیں اور مدد مانگے کہ اللہ تعالیٰ میں جانتی ہوں کہ یہ میری کمزوری ہے اور میں اس پر قابو بھی نہیں پا رہی، اور بس مجھے میرے نفس کے شر سے بچا، اعوذ بک من شر نفسی۔ کوئی بھی کسی قسم کا نفس آپ کو ابھارتا ہے کسی بھی غلطی کے لیے، کسی بھی گناہ کے لیے، ٹھیک ہے، تو ضروری ہے کہ دعاؤں سے مدد لیں۔ اور کیونکہ جب رب کی رحمت ہوتی ہے نا تو انسان کو وہ چیز جس میں وہ حرام سے لذت حاصل کر رہا ہوتا ہے اس چیز سے نفرت ہوتی ہے، وہ چیز بری لگنے لگتی ہے۔ شیطان کا کام کیا ہے کہ انسان کے سامنے برے کاموں کو اتنا خوشنما اور خوبصورت بناتا ہے کہ انسان اس میں انوالو ہو جاتا ہے، یعنی ملوث ہو جاتا ہے، اور انسان نکل نہیں پاتا، اور جب وہ نکلتا ہے آپ نے دیکھا ہے نکلنے کے بعد انسان خود کو ملامت کرتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی اس پر رحمت ہے کہ اس کو اس چیز سے نفرت ہونے لگتی، پھر اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس شر سے نکال رکھے۔ تو یاد رکھیے کہ کسی چیز میں بھی تو یعنی کوئی بھی معاملہ ہو، کچھ بھی ہو، توبہ کرنے کے بعد ضروری ہے کہ ہم اس گناہ کے خیال سے بھی مزہ نہ لیں بلکہ نفرت کریں۔ جب گناہ کا خیال آئے بھی نا جس میں آپ مبتلا تھے، چاہے وہ کسی کو معلوم نہیں بھی ہے، اللہ نے ڈھانپ لیا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ میں ایک غلط کام میں تھی، ایک گندگی میں تھی، ایک نافرمانی میں تھی، اور اللہ نے مجھے اس سے نکال دیا۔ یعنی کچھ ناممکن نہیں کہ اگر کسی سے کوئی ایسا کسی کا تعلق ہو جو حرام ہے، جو اللہ کو پسند نہیں ہے، وہ کبھی ہوتا ہے کسی ایک میسج، کسی ایک رانگ کال سے ہی شروع ہو جاتا ہے اور نفس آپ کو غلط طرف لے جاتا ہے۔ اب سمجھ نہیں آتی کہ انسان جب کسی غلط چیزوں میں ہے تو اس سے نکلے کیسے۔ تو رمضان کا یہ جو مہینہ ہے نا، روزہ جو ہے وہ دل کا بھی روتا ہے،
اگر روزے میں دل گناہ کا مزہ لے رہا ہے تو پھر یہ کیسا روزہ ہے؟ یہ روزہ تو نہ ہو نا. بہرحال خوشخبری ہے روزے داروں کے لیے کہ ہر دن کوئی نہ کوئی ایک روزے دار کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. تو اس لیے اپنے لیے جو آپ دعائیں مانگے نا تو اپنی اندر کی جو کمزوری ہے اس کو وہ بھی دعا مانگے، اور اپنی دیگر دعائیں ضرور مانگے، وہ بھی دعا مانگے یا اللہ اس کو، میری اس کمزوری کو، میری اس کوتاہی کو، میری خطا کو، غلطی کو میرے اندر سے دور کر. کیونکہ یہ مہینہ تقوی حاصل کرنے کا ہے نا. تو میں بہرحال وہ کیسے حاصل کروں کہ اگر میرے ساتھ شر ہے تو پھر مجھے اس چیز سے نکال. یعنی پھر اگر کوئی گناہ کا کام آپ کر رہے ہیں، چاہے وہ چھپ کے کر رہے ہیں یا سامنے کر رہے ہیں، وہ بہرحال گناہ ہے جس سے نفس بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ اللہ مجھے میرے شر، میرے نفس کے شر سے، اس برائی سے مجھے بچا، نکال. میرے اندر کمزوری ہے، میں اس سے بچ نہیں پا رہا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے ضرور بچا دیں. یعنی کسی، جیسے اب کہا نا کہ ایسی جگہ پہ ہی نہ جائیں. پھر بعض دفعہ ایسے جگہ پہ ہے کہ آپ کو پتا یہاں ان لوگوں میں بیٹھوں گی تو غیبتیں شروع ہو جائیں گی، یا ان لوگوں میں بیٹھوں گی تو میرے اس قسم کے معاملات، یا یہاں ہوں گی تو ان لوگوں سے مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے کہنا اللہ تعالیٰ میں ان چیزوں کے لیے کمزور ہوں، میرے اندر یہ کمزوری ہے، آپ میرے نفس کو ان ساری چیزوں سے بچائیں، ان جگہوں سے بھی، ان چیزوں سے، ان لوگوں سے، ان معاملات سے مجھے بچا لیں. بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں. یعنی ان کی قابلیت، ان کے اخلاق، ان کے محسن والی کوالٹی کی وجہ سے بادشاہ ان سے بے حد متاثر اور اپنے لیے خاص کر لیا. تو اب وہ جو ساعت الاسرہ تھی نا، جو بہت طویل ہو گئی تھی، بچپن میں گرائے گئے تھے، جوانی کو پہنچے، جوانی میں پھر ایک آزمائش میں ڈالے گئے، پھر قید خانے میں پہنچ گئے، اب وہاں سے نکل کے اب وہ ساعت الاسرہ کیا ہوئی، ختم ہوئی کہ جب بادشاہ نے اپنے لیے انہیں خاص کر لیا. جب یوسف نے ان سے گفتگو کی بادشاہ سے تو اس نے کہا اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر ہم پورا بھروسہ کرتے ہیں. یوسف نے کہا کہ ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں. یعنی پہلی گفتگو جو ہوئی، پہلا انٹرویو بادشاہ کے ساتھ ہوا ہے، تو یوسف علیہ السلام نے اپنی قابلیت کا سکہ منوا لیا کہ وہ ساری آزمائشوں سے نکل کر اب اس بڑے کام کے لیے تیار ہو چکے تھے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ایک چیز اور سامنے آتی ہے کہ مالی معاملات میں، اب یہ کہہ رہے ہیں میرے خزانے میرے سپورٹ کر دیں. ٹھیک ہے، مالی معاملات میں دو اہم کوالٹیاں ہوتی ہیں جس کے بغیر انسان کو ذمہ داری قبول نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، کہ ایک مال کے متعلق آپ تمام حساب کتاب جانتے ہو اچھی طرح سے، اور دوسری چیز ہے کہ امانت. مال فتنہ ہے، انسان کو جلد پھسلاتا ہے، تو انسان نفس کی تعویلوں سے متاثر ہو کر غلط کام کر بیٹھتا ہے. خصوصاً جب انسان اللہ کے لیے مال پر متعین ہو، اس کی ذمہ داری میں ہو، تو جس میں لوگوں کا بھی مال شامل ہو، تو پھر دونوں چیزیں ضروری ہیں. کیا؟ مال کا حساب کتاب بھی آنا چاہیے، رکھنا، اس کو مینٹین مینج کرنا، اور پلس ہے کہ امانت داری بھی بہت ضروری ہے. کیونکہ دیکھیں ایک شخص اگر انتہائی متقی ہے نا مگر حساب کتاب نہیں جانتا ہے تو پھر کیا ہے، ہاں وہ اس کے لیے بے فائدہ ہے. اور پھر یہ ہے کہ جو بہت ہی امانت دار ہے لیکن اس میں کے اندر قابلیت نہیں ہے تو وہ بھی اس کے لیے بے فائدہ ہے. یوسف علیہ السلام میں دونوں کوالٹی تھی. اور ایسے دیکھیں ویسے تو لگتا ہے کہ وہ اپنی تعریف کر رہے ہیں کہ یہ میرے سپورٹ کرجیے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں، یعنی اور علم بھی رکھتا ہوں. تو یہ کرنا کیا درست ہے؟ دیکھیں خاص حالات میں اپنی صفات کا ذکر انسان کر سکتا ہے. عام حالات میں جہاں مقصد نہ ہو وہاں بڑھ بڑھ کر کوئی بات بتانا یہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن جہاں ضرورت ہے، خاص معاملے، وہاں پر کرنا، وہاں پر بتانا کیا ہے،
ضروری ہے. عائشہ آپ کیوں اٹھ کر گئی؟ آپ کو کہا تھا میں نے. آئندہ یہ نہ کرنا. جس کو آنا ہوگا ٹائم سے آئے گا. آئندہ بالکل بھی سے اٹھ کے بیچ میں سے نہ جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یعنی جہاں ضرورت ہے وہاں پر آپ ان چیزوں کا ذکر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے آپ اپنی سی وی تیار کر کے دیں گے تو وہاں پر آپ ضرور لکھیں گے میری یہ ڈگری ہے, یہ اسکلز ہے مجھ میں, یہ ساری چیزیں. ٹھیک. وہاں پہ بتانا ہے. وہاں آپ کوئی بہت زیادہ اس سے کام نہیں لیں گے کہ جی میں یہاں کیسے بتاؤں. نہیں, وہاں نہیں بتائیں گے تو آپ کا نقصان ہے. آپ کسی جو عہدہ قابلیت آپ کو ملنی ہے وہ آپ کو نہیں ملے گی. لیکن جہاں مقصد نہ ہو وہاں جائز نہیں ہے. عام حالات میں اپنی قابلیت بتانا, اپنی نیکیوں کو بتاتے رہنا, یہ ریاکاری ہے. ٹھیک ہے. عام لوگوں میں بیٹھ کے وہ جی میں نے تو اتنا علم حاصل کیا ہوا ہے, میرے پاس تو یہ ڈگری ہے اور ایسا ہے, اور میں نے کی کہ یہ کام کرتی رہتی ہوں, اتنا میں سب کا خیرات کرتی ہوں, اور ایسا میں لوگوں کی میرا بڑا ایسا. یہ ساری چیزیں کرنا عام کے ہر وقت کثرت سے اچھا نہیں ہے. دیکھیے جب آپ کے اندر نیکی ہوگی نا تو وہ نیکی لوگوں کو نظر آنے لگے گی, دوسرے کے دل کو چھوتی ہے, وہ آپ پر اعتماد کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ بڑی حیرت انگیز قسم کی بات ہوتی ہے کہ جو نیک انسان ہوتا ہے, جو وہ نیکیاں کرتا ہے, تو اس کے اثرات اس کے چہرے پر نظر آتے ہیں, اور جب کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کے اثرات بھی اس کے چہرے پر نظر آتے ہیں. جیسے قیامت کے دن تو ہماری کھالیں بولیں گی نا, اسکن بولیں گی, لیکن دنیا میں بھی کیا ہوتا ہے ضرور پتا چلتا ہے. جب کوئی شخص نیک کام کرتا ہے, نیکی کا کام کرتا ہے, آپ اپنے آپ کو بھی کبھی دیکھیں. آپ ایک وقت میں جب نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں, جب قرآن کی تلاوت کر کے فارغ ہوتے ہیں, اس وقت چہرے پہ ایک الگ سی طمانینت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. الگ سے ایک معاملہ ہوتی ہے نا, ایک روشنی سی ہوتی ہے. لیکن جب آپ نے کوئی اور کام کیا ہو, نافرمانی کا کچھ ہے, اس وقت وہ چہرے پہ اس کی بھی بے رونقی ظاہر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی برے کام کا آپ کے چلنے سے, آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے, آپ کے انداز سے, ان ساری چیزوں سے پتہ چلتا ہے. جب ہم کسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, اس کی چال ڈھال کچھ ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ یہ کچھ ان کا معاملہ درست ہے. کہنا نہیں چاہیے لیکن آپ کو دیکھنے سے فیل ہوتا ہے نا. تو بہرحال اسی کیا سمجھ آ رہی ہے ابھی ہمیں, اپنی نیکیوں کے, اپنی قابلیت کے اشتہار لگانے کی, دینے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں آپ ان کے اندر بہت کچھ ہے وہ لوگوں کو خود نظر آ جائے گا. ٹھیک ہے. جہاں ضرورت ہو وہاں آپ اپنے آپ کو پیش کریں, وہاں پھر اپنے آپ کو چھپا کے بھی نہیں رکھیں. وہاں پیش بھی کرنا چاہیے اپنی قابلیت جو ہو, جو آپ کر سکتے ہو, لیکن آپ کی نیت نہ ریاکاری کی ہو, نہ کوئی تکبر ہو, نہ لوگوں پہ دھونس جمانا ہو, لیکن صرف کیا نیت ہو کہ وہ کام بہت اچھا سا ہو جائے. ایک حدیث سلسلے میں بیان ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احزاب کے موقع پر آپ نے کہا کہ کون شخص ہے جو دشمن کی خبر مجھے لا کے دے گا. یعنی ایک کام کرنا تھا, انٹیلیجنس کا ایک کام کرنا تھا کہ کون جا کے وہاں کی خبریں لے کر آ کے مجھے دے گا, کیونکہ راستہ دور تھا, کچھ ناموافق حالات تھے اور راستہ مشکل بھی بہت زیادہ تھا. تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ نے 2-3 بار پوچھا تو ہر بار انہوں نے کہا کہ میں خبریں لا کے دوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے کچھ حواری ہیں اور میرے حواری زبیر ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ میں جو ہے اس کام کو بہت اچھے سے کر سکتا ہوں, میں یہ سفر بھی کر لوں گا, یہ کچھ ہے یا جذبہ بھی ہوتا ہے, یا کچھ قابلیت بھی ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں اس کام کو کر لوں گا. پھر ایک اور روایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر جیش عمرہ بھیجا, جس میں زید بن حارث جو ہے وہ اس کی قیادت کر رہے تھے. آپ نے کہا اگر جھنڈا زید بن حارثہ سے گرے تو پھر جعفر بن طیار لے لیں, ان سے گرے تو عبداللہ بن رواحہ لے لیں. اور ہوا کیا کہ اس میں سب باری باری شہید ہو گئے. تو یعنی سب شہید ہو گئے. تو آپ جنگ ابھی چل رہی تھی, وہاں کے حالات جو بھی تھے وہ ہو رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف لائے,
آپ نے فرمایا کہ ایک بہترین انسان نائب بن گیا ہے. کیا میں تمہیں مجاہدین کے لشکر کا حال نہ بتاؤں کہ وہ کیسے سب شہید ہو گئے؟ اب دیکھیں اس دور میں نا کوئی یعنی کمیونیکیشن کے کوئی ایسے ذرائع نہیں تھے کہ آپ کو فون کال کر لیتے، خط آنے میں بھی بڑا ٹائم لگتا، بڑے معاملات ہوتے. اب میدان جنگ میں ایک شہید ہو گیا، فوراً وہ شہید ہوا، تو کیسے آپ کو فوراً پتہ چل گیا کہ وہ جی اب ایک جو ہے ذمہ دار شخص جو ہے وہ یعنی نائب بن چکا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو وحی خفی کے ذریعے یہ تمام خبر دیا کرتے تھے. تو بہرحال آپ نے ممبر پہ آ کے کہا کہ یعنی ایک بہترین انسان نائب بن گیا ہے اور وہ جو لشکر ہے وہ لڑ رہا ہے. تو اب اس کو کون لیڈ کر رہے تھے؟ خالد بن ولید. اور وہ خود آگے بڑھے. یعنی آپ نے تو 4-5 لوگوں تک جیسے بتا دیا تھا نا، جب یہ اگر شہید ہو جائیں تو یہ پکڑے، یہ ہو تو یہ لیڈ کرے. اس کے بعد خالد بن ولید نے خود آگے بڑھ کر اس کو یعنی لیا. یعنی یہاں سے کیا بات سمجھ آتی ہے کہ کسی نے انہیں نہ مجبور کیا نہ کہا، لیکن انہوں نے سمجھا کہ ضرورت ہے اور وہ اس کو سنبھال سکتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی بلند کر کے فرمایا کہ اللہ وہ تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اس کی مدد ضرور فرما. ٹھیک ہے، سیف اللہ کا جو لقب ملا نا آپ کو، وہ اسی وجہ سے کہ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ بہادری کے جوہر تو ان میں تھے، وہ سب کچھ کرتے تھے، لیکن جس وقت یہ معاملہ چل رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو متعین کر رہے تھے، انہوں نے اس وقت اپنے آپ کو پیش نہیں کیا اور اس چیز کا برا بھی نہیں مانا. کیونکہ ہم پیچھے بھی پڑھا تھا کہ احد میں جو ہم شکست ہوئی تھی وہ بھی شکست کن کی وجہ سے ہوئی تھی؟ مسلمانوں کی جو کمزوری تھی وہ تو تھی، لیکن اس اتنی بڑی کامیابی کو شکست میں تبدیل کرنے والے خالد بن ولید تھے. انہوں نے اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، ان کی وجہ سے تو یہ بہت بہادر تھے. ٹھیک ہے، اور جب لڑتے تھے تو تلوار سے یہ بارگی میں کئی کفار کو نہیں شہید کر دیتے تھے، کوئی ایک کا قتل نہیں کرتے تھے. اور وہاں انہوں نے یہ برا نہیں مانا کہ میں اتنا ماہر ہوں اس کام میں، اس چیز میں، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنایا لیڈر اور اب مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کروں. نہیں، جب انہوں نے نہیں بنایا، ہم اس چیزوں کو بہت فیل کرتے ہیں نا کہ نہیں مجھ سے تو نہیں پوچھا نا، مجھے تو نہیں کہا، تو پھر میں کیوں کروں جب مجھے کہا نہیں. اب وہاں جب ضرورت پیش آئی ہے تو وہ دراصل ان کے سامنے نا اپنی ذات نہیں ہوتی تھی. ہمارے سامنے ہر کام کے معاملے میں کیا ہوتی ہے؟ ہماری انا اور ہماری ذات. تو آپ نے اس کو سنبھالا اور بہت اچھی فتح ہوئی. تو کیا سمجھ آتی ہے کہ ایمرجنسی جہاں ہو تو کہ کہیں یہ نہ سوچیں کہ مجھے کسی نے کہا نہیں، میں خود کو نمایاں نہ کروں، اور پہلے مجھ سے کیوں نہیں کہا تھا، اور اب جب کسی سے نہیں بن پا رہا تو اب مجھے کہہ دیا ہے. یہ ہماری سوچ ہوتی ہے نا. نہیں، اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ ضرورت ہے تو ضرورت کے تحت آگے بڑھیں، اس کام کو کریں. اور جہاں آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کہا نہیں جا رہا، وہاں بلا وجہ مداخلت بھی نہ کریں. ہوتے نا خاص لوگ، آپ دیکھیں کہ ایک کام ہوتا ہے، مینج ہوتا ہے، سب کچھ کرنے، لیکن کچھ لوگ بلا وجہ اس بات میں بول رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں کرو، ایسا کر لو، ایسا نہیں، یہ کیوں کر لیا، ایسا نہیں کرنا تھا. اس وقت آپ کو ان کی مداخلت کیا لگ رہی ہوتی ہے؟ بہت بری لگ رہی ہوتی. تو ہمیں یہاں کیا سیکھنا ہے؟ یہ لوگوں کو نہیں کہنا ہم نے کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا، یہ ہم نے سیکھنا ہے. ہم پڑھ رہے ہیں نا، ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ جہاں ہماری ضرورت ہے وہاں ہم اپنے آپ کو ضرور پیش کریں اور ہماری نیت ریاکاری کی نہ ہو. ٹھیک ہے، اور یہ بھی نہ سوچیں کہ ہمیں پہلے نہیں پوچھا تھا، ٹھیک ہے تو اب ہم نہیں کریں گے. اب جب ضرورت ہے پیش آئی ہے تو بس پوچھا تھا نہیں پوچھا تھا اس کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں، اس کو کریں، لیکن بلا وجہ کی مداخلت نہ کریں بالکل بھی. جب آپ کو نہ کہا جا رہا ہے، نہ آپ کو ضرورت لگ رہی کہ یہاں پر پیش ہونا یا میری بات کرنا، میرا کہنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو اور کسی کام کی ذمہ داری ہم پر ہو تو یہ 2 کوالٹیاں ضرور ہونی چاہیے جو پیچھے بھی ذکر ہوئی کہ آپ کے پاس کیا ہو؟ علم بھی ہو اور امانت دار بھی ہو. اب ضروری نہیں کہ یہ صرف یوسف علیہ السلام کی بات سے یا آپ نے کسی اسٹیٹ کا ہیڈ بننا ہے وہاں ضرورت ہے. آپ جس بھی حیثیت میں ہیں، آپ ماں ہیں تو ماں کے اندر بھی یہ علم اور امانت والی کوالٹی ہونی چاہیے. آپ استاد ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ استاد ہیں تو آپ بھی پھر کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے اندر بھی کیا ہو؟ امانت بھی ہو.
پھر فرمایا اسی طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی، وہ مختار تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے، ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں، نیک لوگوں کا اجر ہمارے یہاں مارا نہیں جاتا، ولا نضیع اجر المحسنین، نیک کام کرنے والے، احسان کا رویہ اختیار کرنے والے. بار بار ذکر ہے اللہ یعنی اپنی مدد سے نوازتا ہے، ان کی کوششوں، ان کی محنت، ان کی مشقت کو ضائع نہیں کرتا. اور ابن عباس کہتے ہیں محسن کی جو بہترین خاصیت اور کوالٹی ہے کیا ہے، وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں. اور یہ ہے نا یوسف علیہ السلام پہلا صبر کہاں کیا؟ جب کنویں میں ڈالے گئے. ٹھیک ہے، کنویں سے نکل کے آپ نے دیکھے اپنے بھائیوں کے متعلق آپ کوئی غلط بات نہیں کی کہ انہوں نے ایسا کیا ایسا کیا، کسی سے کوئی اس چیز کا ذکر نہیں کیا. پھر جیل میں صبر کیا، قید میں صبر کیا، غلامی میں صبر کیا، حرام کام سامنے کھلی آفر اس پر صبر کیا، انکار کیا. ٹھیک ہے، صبر ہی صبر کیا، کیونکہ صبر کی کوالٹی اگر آپ کے اندر نہیں ہے تو آپ احسان نہیں کر سکتے، کوئی نیکی نہیں کر سکتے. اگر آپ میں صبر نہیں ہے تو برائی کے لپیٹ میں فوری آ جاتے ہیں، بڑی جلدی آ جاتے ہیں، تو محسنین کے درجے سے فوری نیچے گرنے والے ہوتے ہیں اگر آپ کے اندر کیا نہیں ہے، صبر نہیں ہے. پھر اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لیں اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہیں. یوسف کے بھائی مصر آئے اور اس کے یہاں حاضر ہوئے، اس نے انہیں پہچان لیا مگر وہ ان سے ناآشنا تھا. پھر جب ہم نے اس کا سامان تیار کروایا تو چلتے وقت اس سے کہا اپنے سوتیلے بھائی کو میرے پاس لانا. دیکھتے نہیں یعنی یہ جو آپس میں بات چیت ہوگی تو بیچ میں وہ سارا پتہ چل گیا کہ ایک اور بھائی بھی ہے جو وہاں ہے. دیکھتے نہیں میں کس طرح پیمانہ بھر کر دیتا ہوں اور کیسا اچھا مہمان نواز ہوں. یہاں بھی وہ اپنی تعریف نہیں کر رہے، وجہ کیا ہے، ایک کام بہت اہم کروانا تھا بھائیوں سے، اس بھائی کو وہاں پر بلوانا تھا. اگر تم اسے نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ بھٹکنا. انہوں نے کہا ہم کوشش کریں گے والد صاحب اسے بھیجنے پہ راضی ہو جائے اور ہم ایسا ضرور کریں گے. یوسف نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں کے غلے کے عوض جو مال دیا گیا چپکے سے ان کے سامان ہی میں رکھ دو. یہ یوسف نے اس امید پر کیا کہ وہ گھر پہنچ کر اپنا مال واپس پائیں گے، پہچان جائیں گے، اس فیاضی پر احسان مند ہوں گے اور عجب نہیں کہ پھر پلٹیں گے. یعنی یہ ساری بات علم کے ہوتے ہوئے کہ بہتر موقع آئے گا اور وقت کا انتظار کر رہے ہیں. جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو کہا کہ ابا جان آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، لہٰذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں. باپ نے جواب دیا کیا میں اس کے معاملے پہ تم پر ویسے ہی بھروسہ کروں جیسے اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں. اللہ ہی بہتر محافظ ہے، وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. وہ ارحم الراحمین، سب سے بہتر رحم کرنے والا کون ہے؟ یعنی جب آپ کو اپنے معاملے میں یا اپنی کسی چیز کے معاملے میں کسی بھی طرح کی قیمتی چیز ہو جیسی ہو اس کے بارے میں کوئی خوف تو اس کو اللہ کی حفاظت میں دے دیں، اللہ پر توکل اور بھروسہ کریں. پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی انہیں واپس کر دیا گیا ہے. یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے ابا جان اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، دیکھیں یہ ہمارا مال بھی واپس دیا گیا، اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رسد لے آئیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور ایک بار شطر اور زیادہ لے آئیں گے، اتنے غلے کا اضافہ آسانی سے ہو جائے گا. ان کے باپ نے کہا میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام سے مجھ کو پیمان نہ دو کہ اسے میرے پاس ضرور واپس لے آؤ گے، الا یہ کہ کہیں تم گھیر ہی لیے جاؤ. ٹھیک ہے، کیوں گھیر لیے جاؤ؟ کیونکہ اس وقت کا سفر بہت خطرناک تھا. جب انہوں نے اس کو اپنے پیمان دے دیے تو اس نے کہا دیکھو ہمارے اس کال پر اللہ نگہبان ہے. پھر اس نے کہا میرے بچوں مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا، مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا، حکم اس کے سوا کسی کا نہیں چلتا. یعنی یہ چیز حکمت عملی وہ کیوں اختیار کر رہے ہیں؟ نظر بد سے بچانے کے لیے.
ٹھیک ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نظر بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے، لیکن یاد رکھیں یہ سب اللہ کے اذن سے ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کسی کو جو جنون لاحق ہو جاتا ہے، کہ نظر بد کی وجہ سے جنون بھی لاحق ہو جاتا ہے، کہ آدمی کسی اونچی جگہ سے اچانک نیچے گر پڑتا ہے۔ یعنی یہ اونچی سے مراد یہ ہے کہ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بچہ ہوتا ہے بہت پیاری حرکتیں کر رہا ہوتا ہے، کہیں تھوڑا چڑھتا ہے، وہاں پہ سب اسے پیار سے دیکھ رہے تھے تو وہ بھی نظر ہی ہوتی ہے نا، تو وہ گر پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یا انسان کامیابی کے اونچے درجوں پہ ہو تو وہاں سے بھی وہ گر پڑتا ہے۔ بہرحال یہ نظر بد کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، وہ ہے۔ نظر بد کے بارے میں آتا ہے کہ نظر بد برحق ہے، لگ جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، لیکن دوسری باطل چیزوں کے بارے میں ہمیں ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ پھر یہ کہ احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ سے، ہاں بس یعقوب کے دل پر جو ایک کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر لی، بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھے، مگر اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو جانتے نہیں ہیں۔ یہ لوگ یوسف کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھو گیا تھا، اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر بھی ہمارے سیکھنے کی بہت اہم بات ہے، جب انسان بندوں کے رویے سے اوپر اٹھتا ہے نا تو پھر وہ کامیابی اور بلندی کی طرف چڑھتا ہے، پہنچتا ہے۔ ہم کامیاب کیوں نہیں ہو پاتے؟ ہم لوگوں میں اٹک کے رہ جاتے ہیں، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، اسے کہہ رہے ہیں غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے۔ ہمیں بھی یہ چیز سیکھنی ہے کہ دیکھیں ہماری زندگی میں کوئی شخص ضرور فتنہ ہوتا ہے، آزمائش ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اسی کی طرف ہی نہیں ہو کے رہ جانا چاہیے کہ بس کسی طرح سے یہ میری زندگی سے نکل جائے یا درست ہو جائے یا جو بھی آپ اس کے بارے میں چاہ رہے ہیں، کیونکہ یہ شخص میرے لیے بڑا مشکل ہے۔ آپ اس کو ایک طرف کریں، اپنی زندگی میں جو اور اچھے لوگ ہیں اس کی نسبت آپ نے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور بہت کچھ اچھا عطا کیا ہے، اولاد دی ہے، گھر دیا ہے، بہن بھائی دیے ہیں، ٹھیک ہے، ماں باپ ہے، ان نعمتوں کی وہ جو ایک آزمائش ہے اس آزمائش پہ اپنی زندگی کو کھپا نہ دیں۔ صحیح۔ پھر فرمایا جب یوسف ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگا تو اس اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا، پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا قافلے والوں تم لوگ چور ہو۔ انہوں نے پلٹ کر پوچھا تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے؟ سرکاری ملازموں نے کہا بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا، اور اس شخص نے کہا جو لا کر دے گا اس کے لیے ایک بارش اتر انعام ہے، اس کا میں ذمہ لیتا ہوں۔ ان بھائیوں نے کہا خدا کی قسم تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے اور ہم چوریاں کرنے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا اگر تمہاری بات جھوٹ نکلی تو چور کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا اس کی سزا کہ جس کے سامان میں سے چیز نکلے وہ اپنا آپ ہی سزا میں رکھ لیا جائے، ہمارے ہاں تو ایسے ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے۔ تب یوسف نے اپنے بھائی سے پہلے ان کی خرجیوں کی تلاشی لینی شروع کی، پھر اپنے بھائی کی خرجی سے گمشدہ چیز برآمد کر لی، یعنی ایک تدبیر تھی۔ اس طرح ہم نے یوسف کی تائید اپنی تدبیر سے کی۔ اس کا کام یہ نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا، الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہتا۔ ہم جس کو چاہتے ہیں بلند کرتے ہیں، اور وہ ایک علم رکھنے والا ایسا ہے کہ جو ہر صاحب علم سے بالا تر ہے۔ ان بھائیوں نے کہا یہ چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات نہیں، یعنی یوسف کے بھائی سے بنیامین سے جو پیالہ بادشاہ کا نکل آیا، تو اب باقی بھائی کیا کہہ رہے ہیں کہ کچھ تعجب نہیں کہ یہ چوری کرے، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے۔ یوسف نے یہ بات سن کر پی گئے، حقیقت ان پر نہ کھولی، بس زیر لب اتنا کہہ کر رہ گئے کہ کتنے برے لوگ ہو جو تم میرے منہ در منہ مجھے الزام لگا رہے ہو، اس کی حقیقت خدا خوب جانتا ہے۔ جب ہم پر کوئی الزام لگے اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ نہیں جی، اب کوئی ہم پہ الزام لگا رہا ہے، بہتان لگا رہا ہے، ہمیں اتنا غلط کہہ رہا ہے اور ہم خاموشی سے اس کا یعنی خاموش ہو جائیں اور اپنے اوپر یہ الزام سہ لیں۔ بات یہ ہے کہ بعض دفعہ جب آپ اگر بہت بول بھی رہے ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو معصوم ثابت
نہیں کر. سمجھداری کا ثبوت کیا ہے کہ صبر, غلط بات پر بھی خاموشی, اور وقت آنے پر حقیقت کھولنی چاہیے. تب کا بولنا بھی فائدہ مند ہوتا ہے, کسی وقت کا بولنا بھی فائدہ مند نہیں ہوتا. اب دیکھیں یہ چھوٹی بات نہیں ہے صبر کی, جس پر یوسف علیہ السلام نے صبر کیا ہے. کسی پر جھوٹا الزام لگانا اس کا اخلاقی دیوالیہ کا مظہر ہے. انہوں نے کہا اے سردار زی اقتدار عزیز, اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی ہے, اس کی جگہ ہم میں سے آپ کسی کو رکھ لیجئے, ہم آپ کو بڑا ہی نیک نفیس انسان پاتے ہیں. یہ کسے کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, تو لوگوں کی باتوں پہ کیا وہ کرنا, وہ جہاں ان کے اپنے معاملات مفاد ہوتے ہیں وہاں آپ کو وہ کیا سمجھتے ہیں, اور جہاں ان کے اندر کوئی غصہ کچھ معاملہ ہوتا ہے وہاں وہ آپ کو چور بھی کہہ دیتے ہیں. تو انہی چیزوں کے لیے ساری زندگی اپنے آپ دفاع کرتے رہنا ہے, فائٹ کرنے رہنا, میں ایسا نہیں ہوں, میں ویسا ہوں. ٹھیک ہے, تو کہہ رہے ہیں آپ کو ایک نفیس انسان پاتے. یوسف نے کہا پناہ, خدا کی پناہ, دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا, اسی کو چھوڑ کر دوسرے کو رکھیں تو ہم ظالم ہوں گے. اب یہ دیکھیں یہ تعریف جیسے کر رہے ہیں, اور یوسف علیہ السلام حقیقت میں بھی دیکھیں جو محسن ہوتا ہے نا وہ ہر جگہ محسن ہوتا ہے, چاہے قید خانے میں, چاہے محل میں, کسی مجلس اور محفل میں, امیر کے ساتھ معاملہ ہو, غریب کے ساتھ معاملہ ہو, عالم کے ساتھ ہو یا جاہل کے ساتھ ہو, وہ اپنے اخلاق کو ہر جگہ, یہ نہیں کہ وہ منوانا چاہتا ہے, اخلاق اس کا حصہ ہوتا ہے. جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو گوشے میں جا کر آپس میں مشورہ کرنے گے کہ ان میں جو سب سے بڑا تھا بولا, تم جانتے ہو کہ تمہارے والد نے تم سے خدا کے نام پر کیا عہد و پیمان لے چکے ہو, اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو زیادتی تم کر چکے ہو وہ بھی تم کو معلوم ہے. اب میں تو یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دیں, یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے, وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. تم جا کر اپنے والد سے کہو ابا جان آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے, ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے دیکھا نہیں, جو کچھ ہمیں معلوم ہے بس وہی بیان کر رہے ہیں, اور غیب کی نگہبانی تو ہم نہ کر سکتے تھے. آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے, اس قافلے سے دریافت کر لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں, ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں. باپ نے یہ داستان سن کر کہا دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو سہل بنا دیا. اچھا, اس پر بھی میں صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا. کیا بعید کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے, وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہے. پھر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ یوسف کو یاد کرنے لگے کہ ہاں یوسف. یہ یہاں پہ جو چیز سمجھ آ رہی ہے نا, کہہ رہے ہیں ابھی بھی میں کیا کروں گا, صبر کروں. یہ ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے عام انسان کا صبر, ایک ہوتا ہے خاص الخاص کا صبر, کہ اپنے جذبات کو, اپنے غصے کو کنٹرول رکھنا. ٹھیک ہے, کہ وہ بہت کچھ نہیں کہا کہ تمہارے لیے یہ چیز بھی کرنی آسان ہوگی, تمہارے نفس نے تمہارے لیے یہ بھی آسان کر دیا. تبصرے بیجا نہیں کرنے چاہیے, اپنے آپ کو, جذبات کو کنٹرول کرنا چاہیے. جیسے بھی پیچھے بھی بات ہوئی نا, وہاں بھی یوسف علیہ السلام بولے نہیں, اتنا بڑا الزام سن کر بھی خاموش رہے. ہم بولنا ضرور چاہتے ہیں ہر معاملے میں, ٹھیک ہے, اپنا کوئی معاملہ ہو دفاع کا تو بھی بولیں گے, اور اپنا نہ ہو کسی کو دیکھ کے بھی, ٹھیک ہے, یعنی ضرور ہم ایسے کمنٹس ریمارکس ضرور دیں گے, کیونکہ ہم بولنا آتا ہے, ہمیں اسکل ہے, تو ہم تبصرے کیے بغیر تو رہ نہیں سکتے. ٹھیک ہے, تو ہم بہت سی جگہوں پہ ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں, مفتی بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ کسی کو بھی دیکھ کے کہیں گے اس کو نا یہ لگتا ہے اس کو یہ بیماری ہے, کہتے ہیں نا اسے, کسی کی کوئی بھی وجہ ہوگی, آپ اس بندے کو اچھا خاصا ڈرا دیں گے, فوراً کہیں گے یہ آپ کے سمٹمز اچھے نہیں ہیں, پتہ ہے یہ کینسر بھی ہو سکتا ہے. بندے کو ہم نے ہلا دیا اس کی جگہ سے. یہاں اور دیگر معاملات میں بھی بہت کچھ ہم کہہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو فلاں کی طلاق ہے نا وہ اس وجہ سے ہوئی, آپ کو پتا ہے بھائی کس وجہ سے ہوئی. ٹھیک ہے, یا کسی کی شادی جو نہیں ہو رہی ہے اس کی یہ وجہ ہے. فتوے جاری کرنا, غیب دان بھی ہیں بہت کچھ جو آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہے کہ ایسا ہمارے ساتھ کیوں معاملہ, لیکن ہمیں پتا ہے. ایسا کرتے ہیں نا, تو کیا کرنا ہے, اپنے جذبات کو کنٹرول رکھنا چاہیے.
تو کہتے ہیں کہ ہاں یوسف، وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا اور اس کی آنکھیں سفید پڑ گئیں. بیٹوں نے کہا خدا را تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہیں، نوبت یہ آ گئی ہے کہ اس کے غم میں اپنے آپ کو بھلا دیں گے یا اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے. تو اس نے کہا کہ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون. میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو. اور دیکھیں انہوں نے منہ پھیر لیا. یہاں جو منہ پھیر کے بیٹھ گئے یہ کیوں؟ ناراض ہو گئے؟ نہیں. جہاں سے بہت غم تکلیف ملے، بہت ٹینشن والا معاملہ ہو، تو وہاں سے کیا کرنا ہے؟ ہٹ جائیں، اپنے آپ کو ہٹا دیں، وہاں نہ بیٹھے رہ جائیں. اب دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا. یوسف کو تو کنویں میں ڈالا تھا. یوسف اب بھی ان کے لیے مسئلہ ہے. کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے جب ہم غلط طریقہ استعمال کریں گے اللہ کو ناراض کر کے، تو اس میں کبھی کامیابی نہیں ہوتی. اور عموماً ہم کیا کرتے ہیں، بہت سی چیزیں جو ہمیں کوئی مسئلہ دیتی ہیں اور ہمارے لیے رکاوٹ ہوتی ہیں، تو ہم ان کو کیسے ٹھیک کرتے ہیں؟ غلط ذرائع سے. جادو، ٹونے ٹوٹکے، انہوں نے بھی ایک غلط طریقہ اختیار کیا نا، تو غلط طریقے میں کامیابی نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں میں اپنے غم کا اپنا غم جو ہے فریاد اس کی اللہ سے کرتا ہوں. لوگوں کے سامنے زیادہ شکایت کرنا، روتے رہنا ہر وقت صبر کے منافی ہے. یہ صبر نہیں ہے. اللہ کو اپنا غم سنانا، دل کی تکلیف بتانا، اس سے اپنی حاجت پیش کرنا، یہ صبر کے منافی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ کو آپ بتا سکتے ہیں، ہر وقت بتا سکتے ہیں، ہر وقت بتائیں. اللہ تعالیٰ بالکل انسانوں کی طرح بیزار نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. لیکن لوگوں کو جب آپ ہر وقت اپنی تکلیف بتائیں گے تو وہ کیا ہو جائیں گے؟ بیزار ہو جائیں گے. میرے بچوں جا کر یوسف اور اس کے بھائی کی کچھ ٹول لگاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہوں. اس کی رحمت سے تو بس کافر مایوس ہوا کرتے ہیں، مومن مایوس نہیں ہوتا کسی بھی صورتحال میں. ٹھیک ہے. کسی بھی جگہ پہ شادی لیٹ ہو جائے تب بھی مایوس نہیں ہوتا، اولاد پیدا نہیں ہو رہی لیٹ ہوگی تب بھی مایوس نہیں. کسی بھی سننے رزق میں آنے، کوئی کام بننے میں تاخیر ہو رہی ہے تب بھی مایوس نہیں ہوتا. اور مایوسی کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ مایوسی بھی چہرے سے پتہ چلتی ہے. جب آپ مایوس ہوتے ہیں، آپ کا چہرہ مایوس ہوتا ہے، آپ کا طرز عمل، آپ کی گفتگو بھی مایوسی والی ہوتی ہے، تو لوگ آپ سے کیا کرنے لگتے ہیں؟ اوائڈ کرتے ہیں، دور ہونے لگتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہر وقت جو ہے چہرہ بھی مایوسی والا نہیں بنانا چاہیے اور باتیں بھی اس طرز کی نہیں ہونی چاہیے. پھر فرمایا جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا کہ اے سردار با اقتدار، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں. آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائے اور ہم کو خیرات دیں. اللہ خیرات دینے والوں کو جزا دیتا ہے. یہ سن کر یوسف سے رہا نہ گیا. اس نے کہا تمہیں کچھ معلوم بھی ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جبکہ تم نادان تھے؟ یہ موقع تھا بولنے کا، وہ موقع نہیں تھا. آپ دیکھیں کہ برا کرنے والے کہاں پہنچے اور جس کا برا کیا وہ کہاں پہنچا. تو چالے چلنے والوں کا غم نہ کریں، صبر کریں. یہ دیکھیں اللہ آپ کو کہاں پہنچاتا ہے. اور اعلیٰ ترین اخلاق یوسف علیہ السلام کا کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہیں کچھ معلوم ہے کہ تم نے یوسف اس کے بھائی کے ساتھ کیا جبکہ تم نادان تھے. غلطی ان کی نہیں تھی. کیا کہہ رہے تم نے یہ کیوں کر دیا؟ اصلاح کا طریقہ کہ ان کی اصلاح بھی. وہ چونک کر بولے کہ ہائے کیا تم یوسف ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا. حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کیا ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا. پھر وہی بات آ رہی کیا؟ تقوی اور صبر. ٹھیک ہے. یعنی
محسن بن کے دیکھیں، اللہ کی عنایتیں رحمتیں ہوں گی، ضرور ہوں گی. کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں کہ میرے ساتھ، اگر کوئی بھی تقوی اختیار کرے، صبر سے کام لے، تو اللہ کے ایسے لوگوں کا اجر نہیں مارا. اللہ کی عنایتیں ضرور ہوتی ہیں. اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی، واقعی ہم انہوں نے کہا بخدا تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی اور واقعی ہم خطا کار تھے. اس نے جواب دیا آج تم پر کوئی گرفت نہیں. معاف کر دیا یوسف علیہ السلام. کتنی بڑی بات ہے. اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. جاؤ میرا یہ قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پہ ڈال دو، ان کی بینائی پلٹ آئے گی اور وہ سب اپنے اہل عیال کو میرے پاس لے آؤ. یعنی اعلیٰ ترین اخلاق، احسان کا بھی اعلیٰ درجہ. کیا کہ معاف کر دیا. اور دوسری بات یہ کہ دیکھا کہا جاؤ میرا قمیص لے جاؤ اور والد کے منہ پہ ڈال دو. یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کے بعض غم تکلیفیں وہ خوشی لانے کا باعث بھی ہوتی ہیں. بعض ناکامیوں میں بھی جو آپ ناکام ہوتے ہیں بہت سی جگہوں پہ، اس میں بھی کامیابی ہوتی ہے. ایک وقت میں ایک شخص ہمارے لیے بہت تکلیف کا باعث ہوتا ہے تو کسی دوسرے لمحے میں وہ ہمارے لیے خوشی کا باعث بھی ہو سکتا ہے. جب یہ قافلہ مصر روانہ ہوا تو اس کے باپ نے کنان میں کہا میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. تم لوگ کہیں یہ نہ کہہ رہے لوگوں کہ میں بڑھاپے میں سٹیا گیا ہوں. گھر کے لوگ بولے خدا کی قسم آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے خبت میں پڑے ہوئے ہیں. پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف کا قمیص یعقوب کے منہ پہ ڈال دیا اور یکا یک اس کی بنائی اونٹ کر آگے. تب اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. سب بول اٹھے ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، واقعی ہم خطا کار تھے. اس نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. انہوں نے بھی اپنے بچوں کو معاف کر دیا، یوسف علیہ السلام نے بھی معاف کر دیا. یعقوب علیہ السلام کی بھی تکلیف کم نہیں ہے. کہیں ہم کہتے ہیں نہیں تمہاری وجہ سے میں اتنی اذیت میں رہی. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں نا فلاں شخص نے میری زندگی اجیرن کر دی، اتنا میرا وقت اذیت میں گئی، اس کو تو میں معاف ہرگز نہیں کروں گا. طویل مدت روتے رہے ہیں کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی اور کہہ رہے ہیں کہ میں معاف کروں گا بھی اور اپنے رب سے کہوں گا کہ تمہیں معاف کر دے. یوسف علیہ السلام بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ معاف کر دیا. ٹھیک ہے، ہمارے لیے اس میں بہت زیادہ سبق ہے. چلیے ان کو فائنل کر کے بات کرتے ہیں. پھر جب یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے پہلے والدین کو اپنے ساتھ بٹھایا اور اپنے سب کنبے والوں سے کہا چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے. شہر میں داخل ہونے کے بعد اسے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے تخت پر بٹھایا اور سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے. یوسف نے کہا ابا جان یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا. میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا. اس کا احسان یہ ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملایا. حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا. بھائیوں کو الزام نہیں دیا. واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی معیشت پوری کرتا ہے، بے شک وہ علم والا اور حکیم ہے. اے میرے رب تو نے مجھے حکومت بخشی. اب صرف غور کریں انہیں ملا کیا کیا، آپ سارے دیکھ رہے ہیں. پھر مانگ کیا رہے، مجھے حکومت بخشی، مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا. زمین و آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے. میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا. نہ اپنی حکومت پہ بھروسہ، نہ باپ مل گیا، نہ بھائی، ان نعمتوں پر نہ علم، کسی چیز پر بھی نہیں بھروسہ ہے. بلکہ کیا ہے کہ میرا سرپرست اب بھی رہنا، یعنی مجھے یہ سب کچھ عطا ہو گیا. کہتے ہیں نا بس اب مجھے اب اللہ سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے اللہ نے سب کچھ دے دی. نہیں، ابھی بھی نہیں ملا. کیا چیز؟ کہ بہت خوبصورت دعا کہ یعنی دنیاوی اعتبار سے ہر چیز کی سیکیورٹی ہے. بھروسہ نہیں کیا کہ مجھے جو ہے میری سرپرستی جب تک رکھنا، دنیا میں بھی مجھے صالح لوگ ملے اور آخرت میں بھی. ٹھیک ہے، یعنی اگر دنیا میں یعنی صالح لوگوں کا دنیا میں ہونا بھی بہت ضروری ہے. کیوں؟ ورنہ صالحین کی صحبت سے محروم رہ جائیں گے. اگر دنیا میں آپ کی کمپنی درست نہیں ہے، آپ کے گرد
جو لوگ ہیں جن کی صحبت میں آپ ہیں وہ بہت جھوٹ بولنے والے ہیں، بہت بد اخلاق ہیں، بہت غیبت کرنے والے ہیں، تو پھر اپنی کمپنی کو بدلیں، صالحین کی کمپنی، اطاعت گزاروں کی کمپنی، اس کو اختیار کرنے. ایسی سب تمام کمپنیوں کو چھوڑ دیں جہاں لوگ وہ اللہ کی اطاعت نہ کرتے ہوں. ٹھیک. اور پھر ہمارے لیے اس میں یہ چیز بھی سامنے آ رہی ہے کہ یوسف علیہ السلام سب کو معاف کر کے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، اچھے ساتھی کی دعا، آخرت کی خیر و بھلائی، کہ میرا خاتمہ اسلام پہ ہو. کہ دنیا میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اسلام ہے، اور اس پر خاتمہ ہونا. اگر اس پر خاتمہ نہیں ہے تو سب ہی اور وہاں جا کے اچھے ساتھی نہ ملے تو پھر، کیونکہ وہ ہمیشگی والا معاملہ ہے نا. سبق ہمارے لیے اس میں یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بھی لوگ زیادتی کر دیتے ہیں، یا بچپن میں کسی نے زیادتی کی ہوگی، بڑے بہن بھائی کر جاتے ہیں نا، رشتہ دار کر جاتے ہیں. اور ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کو ایسی جگہ پہنچا دیتے ہیں، ایسے مقام پر اونچے پہنچا دیتے ہیں. آپ سوچیں کہ اس وقت ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ احسان کرنے والا، ہم سب کچھ اگنور کرتے ہیں کیا؟ صحیح، ٹھیک ہے. اصل بات یہ ہے کہ کسی نے اگر ہمارے ساتھ زیادتی بھی کی ہے نا، تو یہ زندگی تو کٹ گئی نا، اور کٹ جاتی ہے، لیکن آخرت کی زندگی وہ پیش نظر ہونی چاہیے. کیونکہ جو کسی پر احسان کرتا ہے، معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، زیادتی کا جواب زیادتی سے نہیں دیتا ہے، اس کے لیے بھلائی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. پھر فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں، ورنہ اس وقت آپ موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی، مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ مان کر دینے والے نہیں ہیں. یعنی یہ پوچھنا جاننا تو چاہ رہے تھے، سارا قصہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو سنوا بھی دیا، لیکن جس کو نہیں ماننا کسی بھی دلیل کے بعد وہ نہیں مانے گا. حالانکہ تم اس خدمت میں ان سے کوئی اجر نہیں مانگتے. پھر یہ ایک نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے. زمین و آسمان میں کتنی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں کرتے. ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. کیا یہ مطمئن ہے کہ خدا کے عذاب کی کوئی بلا انہیں دبوچ نہ لے جائے گی، یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر نہ آ جائے گی؟ ان سے کہہ دو میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں خود بھی روشنی میں ہوں، اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں، اور میرے ساتھی بھی اللہ پاک ہے، شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب بھی انسان تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے، اور انہی کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے ہیں. پھر کیا یہ لوگ زمین پر چلے پھرے نہیں ہے کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر آتا جو اس سے پہلے گزر چکی ہے؟ یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان کر تقوی کی روش اختیار کی. کیا اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے؟ یعنی ابھی بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ تقوی کیا ہوتا ہے؟ پیغمبر کے پہلے پیغمبروں کے ساتھ یہی ہوتا رہا کہ مدت و نصیحت کرتے رہے اور لوگوں نے سن کر نہ دیا، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا، تو یک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی. پھر جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ جسے ہم چاہتے بچا لیتے ہیں، اور مجرموں پر تو ہمارا عذاب ٹالے نہیں جا سکتا. اگلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے. یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں، بلکہ جو کتاب میں اس سے پہلے آئی ہوئی انہی کی تصدیق ہے، اور ہر چیز کی تفصیل ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. یعنی یہ واقعات انسان کے ایمان، تقوی
کی صفت پیدا کرتے ہیں، اور تقوی دنیا اور آخرت کی بھلائی کی بنیاد ہے. ٹھیک ہے، یہ سورہ یوسف کمپلیٹ ہوئی. جو کمنٹس دینے جلدی سے 1-2 لوگ کمنٹس دیں اور آگے ہم شروع کریں. جیسے انہوں نے اپنے بچوں کے اتنے سالوں کی معافی بچوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں بار بار یاد دلاتی ہیں. سچ میں اس کا بھی تانا دینے سے پاس نہیں آتے. صحیح، چھوٹے چھوٹے قصور بھی اگنور نہیں کرتے. ہم اس کو بار بار ان کو وہ کرتے ہیں، یوز کر دیتے ہیں. تو لوگوں نے دیکھیں اپنے اولاد کی اتنی بڑی غلطی معاف کر دی، اتنے بات کی. صرف ہم کہہ کے بھی نہیں کرتے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا اپنے اولاد کی کہ بار بار سناتے ہیں، ہم ان کے ساتھ اپنا ایک مستقل جو رویہ ہے وہی تبدیل کر لیتے ہیں. ایک اس پہ ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ ایسے ہیں تو لہٰذا ان کے ساتھ اب اس طرح کا معاملہ کرنا ہے. ہمارے چھوٹے جو بڑے ہیں اپنی بات کو دیکھو تو اپنی اولاد کے ساتھ وہ چلتا رہتا ہے. آنے والی شادیوں کے بعد تک اور ہر چیز ہر معاملے میں وہ چلتا رہتا ہے اسلام کے ساتھ، آگے ان کے بچوں کے ساتھ. لیکن وہ ڈفرینس ہمیشہ قائم ہی رہتا ہے. بالکل کرتا ہے. یعنی وہ دل میں جو رویہ ہم ذاتی رکھتے ہیں نا وہ ہمیشہ ہی نہیں رہتا. واقعی اگر ہم معاف کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہمارا چینج ہو گیا. نہیں ہوتا اس کا مطلب اسے معافی نہیں کیا ہوتا. اور سورہ یوسف پڑھ کے یہ فیلنگ نہیں ہوتی ہم ہمیشہ سنتے رہے ہیں. ہر ایک کو پتا ہے یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت ہے کہ دنیا کی آدھی خوبصورتی ہم سنا ہے جی ان کو دی تھی، ٹھیک ہے، لیکن سورہ یوسف پڑھ کے لگتا ہے کہ واقعی بہت خوبصورت ہے. ٹھیک ہے، بغیر دیکھے لگتا ہے کہ اتنے خوبصورت، اتنے اندر سے خوبصورت. لوگ زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں ان کے اندر غرور بھی آ جاتا ہے، لیکن ان کے اندر عاجزی تھی، تقویٰ تھا، اللہ تعالیٰ کا خوف تھا، نرمی تھی، ایمانداری تھی، صبر تھا. اور دیکھیں وہ اتنی خواتین جو ہیں وہ بھی جب وہ اتنے خوبصورت انسان پر مائل ہو گئی پوچھے تو وہ کہہ رہے ہیں میں قید خانے میں چلا جاؤں تو چاہے. آج کوئی نوجوان اتنا حسین ہو تو اس کے لیے کتنی بڑی بات ہے. میری اتنی فین ہے عورتیں، ٹھیک ہے نا، وہ اور زیادہ اپنے آپ کو اس طرح کر کے پیش کرے گا کہ اچھا اگر مجھ پہ 30-40 عورتیں فدا ہو رہی ہیں تو اس سے اور زیادہ ہوں گی، میں ذرا اور زیادہ اچھی لکس میں آ جاؤں اور زیادہ ویسا معاملہ کروں. جی کرنے اور کو مطلب معاف کرنا، اگر کوئی بندہ مقصد زیادتی کرے تو ہمیں اس کو واقعی میں بھی معاف کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ معاملہ تو ابھی گزر گئے، اگر ہمارا معاف کرنے سے وہ معاملہ تو اسی طریقے سے نہیں ٹھیک ہو سکتا. اسے بہتر ہے کہ ہم معاف کر کے وہ کیسے معاف کریں؟ یہ اتنی درجے کا ظرف صبر کوالٹی کیسے ہے کہ ایک شخص نے ہم سے اتنی زیادتی کی ہے اس کی وجہ سے ہماری عمر متاثر ہوگی اور ہم اس کو معاف کر دیں. یہ کہاں سے لائے جذب؟ کیا سوچ ہو جو رکھ کے اور انسان اس کو معاف کر دے. ایک علم ہونا چاہیے اور دوسرا اگر ہم معاف کریں گے تو کیا مطلب اللہ تعالیٰ بھی ہم ہاں، ہم در سے چاہ رہے ہوتے ہیں اس لیے معاف نہیں کرتے، نہیں میں اس کو معاف نہیں کروں گا، میں نے اس کو معاف کیا نا یہ اس طرح کرے گا، یہ ایسا کرے گا، اس کو چھوڑ دیں کہ یہ کیا کرے گا. ٹھیک ہے، آپ اس کو یہ معاف کریں اور اپنا معاملہ اپنے رب کے سامنے رکھیں کہ میں نے اپنے رب کی خاطر اس کو معاف کیا، میں کیا چاہتا ہوں میرا رب میرے ساتھ اسی طرح درگزر کرے. کیونکہ میرا خیال ہے جو لوگ ہم سے زیادتی کرتے تو ہم اللہ کے حق میں اس سے کئی بڑی زیادتیاں کرتے اور کرتے ہی رہتے ہیں اور جن کا ہم کو کوئی احساس بھی نہیں. کر بھی دیتے ہیں، معافی مانگ بھی لیتے ہیں، دل میں وہ صاف نہیں ہوتا دل سے معاف. پھر یہ منافقت ہے نا. اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں کہ معاف کر دیا یا معافی مانگ بھی لی، جو بھی ہم جس بھی سائڈ پر کھڑے ہوں، لیکن یہ سوچیں کہ اگر آپ کا دل صاف نہیں ہے تو یہ تو معافی کا تو حکم کس کے لیے ہے جبکہ سگے بھائی بھی نہیں ان کے. ہم اپنے سگوں کو بھی معاف نہیں کرتے. ہم تو بار بار پڑھ رہے ہیں نا، ہمارے سامنے سے گزر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے یہ سارے واقعات بیان کیے ہیں کہ دیکھو اگر آپ کی قوم آپ کے رشتے دار آپ کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں تو ان کے تو بھائیوں نے ان کے ساتھ ایسا کیا اور انہوں نے ان کو وہ کر دیا. تو ہمارے سامنے بار بار یہ چیزیں ہیں، ہمارے ذہن میں محفوظ ہے یہ ہے، لیکن اپنی جگہ جب ہوتی ہے تو انسان نے سب کچھ اگر یاد کر لے تو واقعی یہ دعا ہی صرف کوئی یاد کر لے، کچھ نہ یاد کر لے، صرف ان کی دعائیں ہی یاد کر لیں تو کتنا صبر ہے.
اس سلسلے میں صرف تب اس کی اسٹوری بیان کی، لیکن ہمارے لیے اتنا سب کچھ ہے کہ ہمیں کس ٹائم ہمیں نصیحت کرنا ہے وہ بھی پتہ ہے، کس ٹائم ہمیں صبر کرنا ہے وہ بھی پتہ ہے، اور لکھ لیا کریں بیٹا. نہیں آپ کی بہت اچھی بات ہوتی ہے، آپ اس فرقانیہ اپنے کمنٹس کو لکھا کریں، کیونکہ آپ کی بات میں نا وہ کہتے ہیں نا ایک بات ہوتی ہے ہم الفاظ ذرا جوڑ کے بول رہے ہوتے ہیں، اور ایک بات ہوتی ہے جو ہم بس دل سے جو فیل کرتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں، اس کا اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے. جب ہوتا ہے میں سوچتی ہوں کہ میں اس جو بولوں گی وہ لکھ لیا کریں. باجی ایک خاص چیز جو اس صورت میں آخر میں ہمیں پتہ چلی وہ ایک صبر اور تقوی. ٹھیک ہے، اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ انبیاء میں سے تھے، اور انہیں وہ مطلب وہ پتہ تھا وہ چیز انہیں برہان وہ مل بھی چکا تھا، تو ان کا صبر اور تقوی وہ انبیاء ہونے کی وجہ سے تھا. لیکن ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی تو ہے نا کہ اگر ہم اپنے دین کے ساتھ جڑے رہیں، اگر وہ انبیاء تھے، اگر وہ نبی تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا اتنا صبر تھا، تو ان کا تقوی اور ان کا صبر جو تھا وہ علم کی بنیاد پر تھا، انہیں اپنے رب کی معرفت تھی. تو ہم اگر صبر اور تقوی چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے علم کے ساتھ، ہمیں اپنی کتاب کے ساتھ، اپنی سنت کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ جڑا رہنا پڑے گا. اگر ہم اس سے تھوڑا سا بھی دور ہو جائیں گے تو بھٹک جائیں گے. یعنی کہ تقوی اور صبر کا خاص تعلق جو ہے وہ علم کے ساتھ ہے، علم کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. بالکل. سب سے آخر میں ہمیں یہ کہنا کہ آپ دنیا میں کتنی عیش و عشرت کی زندگی آپ گزار لیں، بہت ہی اچھا گزار لیں اچھی زندگی، لیکن اگر خاتمہ آپ کا اسلام پہ نہیں ہے تو آپ نے کچھ نہیں. جیسے ہم ہسٹری چیک کریں کتنے لوگ تھے، کتنے جو انہوں نے شاہانہ زندگیاں گزاری، اب وہ کہاں ہیں سارے، وہ میوزیم میں پڑے ان کی چیزیں، کتنا ان چیزوں پہ لڑتے تھے. جو ہسٹری آپ چیک کریں تو وہ سارے قبریں جو ان کے بھی ساتھ ساتھ ہے، کسی کو کوئی طاقت نہیں وہ اٹھ کے ایک دوسرے سے لڑے یا بدلہ لے. بالکل. بہرحال اس میں بہت زیادہ یعنی علم حکمت کی بہت ہی باتیں ہیں، اب اس کا سارا احاطہ مختصر وقت میں کر نہیں سکتے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے واقعی اور عجائبات اور اس کے گہرا علم عطا کرے تاکہ ہمارے عمل بدلیں. انسان جتنی مرضی شادی کر لے، خدا وہی اللہ کو منظور ہوتا ہے کہ بھائیوں نے اتنی کوشش کی ان کو نقصان پہنچانے، یا اللہ تعالیٰ نے کسی تصدیق کر کے ان کو کنویں سے بھی نکالا، کیسے نکالا، پھر اس مقام پہ پہنچایا تو یہ جو عورت ہے یہ کون ہے؟ ادھر تو نام نہیں ہاں یہ نام نہیں لکھا ہوا، یہ جو عورت ہے عزیز مصر کی، یعنی وہ جو کوئی گورنر تھا کچھ تھی، اس کی بیوی تھی. جو میں نے شروع میں ایک بات کہی کہ اس سے متعلق بہت سی خود ساختہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. وہ اتنے بڑے ان کے پاس اللہ کا برہان تھا، وہ جس چیز سے بچ گئے تو ہم نے دوبارہ اسی چیز کو کہہ دیا نہیں جی وہ ٹھیک ہو گیا معاملہ ان کا، تو معاذاللہ پھر یہ ساری بات ان کی قید یہ تو ایک طرف رہ گئی. بیٹے اسی کو تو ڈھونڈ رہے ہیں کس نے کہا ہے. یہ جو موویز بنائی ہے وہ خراب یہ نہیں تو وہ لگتا ہے رمضان میں یہ وہی نا کہ نصیحت کے لیے قرآن ابھی تک ہم نے صحیح طرح سمجھا پڑھا نہیں ہے، تو ہم نصیحت کے لیے اور چیزوں کی طرف کیوں جاتے ہیں. نہ قرآن میں کوئی ایسی چیز ہے، ٹھیک ہے، نہ مزید احادیث سے کچھ بھی ایسا نہیں، بس اتنی سی ہی بات ہے. اور یہ بات سن کے اچھا لگتا بھی نہیں انسان کو کہ یہ کیسی بات ہے، جس عورت نے وہ کیا پہن رہے اسی سے جوان کر دیا اور شادی قیامت کے دن بس وہی بوڑھی ہاں تو بس پھر وہ عشق و معاشقی کی کہانی میں جان زیادہ ہے نا بجائے کہ اس میں کہ وہ جو پھر لوگ نوجوان نسل بھی کہ ہاں جی محبت سچی ہو تو دیکھو مل ہی جاتی ہے، بعد بے شک بندہ رسوا ہو جائے. یہودیوں کی بنائی ہوئی ہے اکثر جو اسرائیلی روایت ہے. بالکل جی شادی بجے. جی باجی مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، سارے آپ لوگ جو کمنٹس کر رہے ہیں اور آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں،
میں بہت مس کر رہی ہوں کہ میں بھی وہاں ہوتی، بٹ ضرور میں نہیں آ سکی. لیکن میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ میرا تو یہ پہلی دفعہ ہے، لیکن جیسے کوئی انسان کوئی چیز ایکسپلور کرتا ہے، جیسے کوئی انسان کوئی چیز ڈھونڈتا ہے اپنی زندگی میں، اسے کوئی چیز ملتی ہے، مجھے ایسے مل رہا ہے. یہ سورہ یوسف بہت دفعہ سنی بھی پڑھی بھی. یہ حضرت یوسف کا بس یہی پتا تھا کہ وہ بہت خوبصورت ہیں، ان کا یہ وصف تھا ہمارے سامنے، مگر اتنی چیزیں اس میں سننے کو ملی ہماری زندگی میں کہ ان میں ان کا تقوی، ان کا صبر، ان کا احسان کرنے کی جو ان کی تھی بات، اور یہ کہ یہ سب ان کی کوالٹیز تھیں. اس صورت میں اور بھی ہمیں بہت سی چیزیں پتہ چلی نا. ہمیں یہی سمجھتے تھے کہ میرا اپنا جو پوائنٹ آف ویو تھا، کیونکہ میں نے نہیں پڑھا تھا یہ کہ اس میں بس ان کی خوبصورتی کا یہ بس چھوٹا سا قصہ ہے، لیکن یہ تو ایک پوری ہماری مطلب ایک سبق آموز ہمارے لیے ایک یہ آیت ہے یا صورت ہے پوری، کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی کو مطلب معاف کرنا کا اس میں بتایا گیا ہے، صبر کرنے کا بتایا گیا ہے، تقویٰ کرنے کا، مایوسی گناہ ہے، کفر ہے، یہ بتایا گیا ہے. یہ سب چیزیں اس صورت میں بتائی گئی ہیں بجی. بس یہ بہت انٹرسٹنگ تھی اور بہت زیادہ میں تو اس میں آئی ہوئی ہوں، محو ہوئی ہوں بہت زیادہ. بہت مزہ آیا باجی. تھینک یو. بس یہی بتانا اللہ تھا. تعالیٰ آپ کی جزاک اللہ. کیفیت ہمیشہ برقرار رکھے. دیکھیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کریں کہ میں دیکھ رہی ہوں چند جو نئی آن لائن میں بھی اور یہاں بھی جو لوگ فرسٹ ٹائم یعنی کر رہے ہیں دورہ قرآن کو، تو واقعی ان کے لیے ان کی کچھ فیلنگ ہی الگ ہے کہ ان معاملات کو جاننا، اس طرح سے کرنا. اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر قرآن سننے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ ایسے ہی جذبات اور معاملات رکھے. ٹھیک ہے، کہ ایمان جو ہے وہ ہمارا سو نہ جائے، ڈھیلا نہ پڑ جائے، بلکہ بڑھتا ہی چلا جائے. ٹھیک ہے، بہت زیادہ ہی بڑھتا چلا جائے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس میں اور برکت دے اور استقامت بھی دے. کوشچن کیا جی کہ صبر کا جذبہ کیسے پیدا ہو، صبر کا جذبہ کیسے پیدا ہو؟ تقوی کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور جن معاملات میں صبر نہ آ رہا ہو تو اللہ تعالیٰ سے صبر مانگے. اسے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سے کہیں اللہ مجھ میں صبر انڈیل دے، یعنی جتنا صبر ہے نا اللہ آپ نے بتایا صبر کرنا ہے، اور صبر ہے کوئی چیز ہے نا، وہ جتنی کی جتنی ہے وہ مجھ میں ڈال دیں، ذرا برابر نہ ہو، تاکہ میں اس طرح کا وہ تقوی حاصل کروں اور ویسا بندہ بن سکوں جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہے. اور جب اللہ سے تعلق مضبوط کرے نا تو بہت سی چیزوں پہ صبر ویسے بھی آ جاتا ہے. کیونکہ جب انسان ایک چیز حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے، تو پھر ہر طرف سے دل میں صبر قرار آ جاتا ہے. سورہ رات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم را. یہ کتاب الہی کی آیات ہے جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا وہ عین حق ہے، مگر تمہاری قوم کے اکثر لوگ مان نہیں رہے ہیں. وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہو، پھر وہ اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا، اور اس نے آفتاب اور مہتاب کو ایک قانون کا پابند بنایا. اس سارے نظام کی ہر چیز ایک وقت میں مقرر تک کے لیے چل رہی ہے، اور اللہ ہر اس سارے کام کی تدبیر فرما رہا ہے، اور وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو. یعنی کیا یقین کرو کہ اللہ تو نے یہ سب کچھ بے مقصد اور باطل نہیں بنایا ہے. ٹھیک ہے، اور ملاقات کا یقین آ جائے، اور جب ملاقات کا یقین ہو تو پھر اللہ مجھے وقنا عذاب النار، مجھے اس عذاب سے بچانا. وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلا رکھی ہے، اس میں پہاڑوں کے کھونٹے گاڑ رکھے ہیں اور دریا بہا دیے، اس نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے ہیں، اور وہی دن پر رات طاری کرتا ہے. ان ساری چیزوں میں بری نشانیاں ہیں مگر ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. اور دیکھو زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے کے سے متصل واقع ہیں. انگور کے باغ، کھیتیاں، کھجور کے درخت، ان میں سے کچھ اکیرے ہیں کچھ دوہرے ہیں، سب کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے، مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے اور کسی کو کمتر. ان سب چیزوں میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. اب اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل لوگوں کا قول یہ کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں، یہ جہنمی ہے اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ اس روش پر چلے ہیں ان پر خدا کے عذاب کی عبرتناک مثالیں گزر چکی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان کے ساتھ چشم پوشی سے کام لیتا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے. یعنی بخشش کی اتنی امید نہیں رکھے کہ بے خوف ہو جائیں، اور خوف اتنا طاری نہ کر لیں کہ
मायूस और नाउमीद हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते कि एक शख्स था, आपने उससे मौत के वक्त पूछा कि तुम क्या इस वक्त क्या उम्मीद रखते हो, क्या तवक्का रखते हो, तुम्हारी हालत क्या है? तो उसने कहा कि मुझे अपने रब से बख्शिश की उम्मीद है, लेकिन एक खौफ की भी कैफियत रखता हूँ। तो आपने फरमाया कि ऐसे ही कैफियत रखने वालों को अल्लाह ताला जरूर बख्श देगा। क्या कि इस बात की उम्मीद के बख्श देगा, लेकिन इतने बेखौफ नहीं हो जाना कि बस फिर बुरे अमल करने लगे। ये लोग जिन्होंने तुम्हारी बात मान से इनकार कर दी, कहते हैं कि शख्स पर इसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों ना उतरी। तुम तो महज खबरदार करने वाले हो, हर कौम के लिए एक रहनुमा है। हर एक हामला के पेट से वाकिफ है, जो कुछ इसमें बनता है वो उससे भी जानता है, और जो कुछ इसमें कमी या पेशी होती है वो इससे भी बाखबर रहता है। यानी हर जो भी मखलूक है, जानवर है, इंसान है, कुछ हर मखलूक में जो हमला है उसको वो जानता है। अब आप कहें कि ये तो अब हम इंसान भी जानते, अल्ट्रासाउंड के जरिए जो है पता चल जाता है कि क्या कुछ है, लेकिन अल्लाह के इल्म में और जो इंसानों को इल्म दिया उसमें फिर भी फर्क है। उस जगह तक अब भी इंसान नहीं पहुंचे। ये तो पता है कि क्या है, लेकिन क्या बन रहा है ये नहीं जान सकते। ठीक है, जो कमी पेशी है उससे वो बाखबर रहता है। हर चीज के लिए उसके यहाँ एक मिकदार मुकर्रर है, वो पोशीदा और जाहिर हर चीज का आलिम है, वो बुजुर्ग है और हर हाल में बालातर रहने। और तुम में से कोई शख्स ख्वाह जोर से बात करे या आहिस्ता, कोई रात की तारीकी में छुपा हो या दिन की रोशनी में चल रहा हो, इसके लिए सब यकसा है। हर शख्स के आगे और पीछे इसके मुकर्रर किए हुए निगरान लगे हुए हैं, जो अल्लाह के हुक्म से इसकी देखभाल कर रहे हैं। कौन? फरिश्ते। ठीक है, यानी अल्लाह ने हमारी हिफाजत का बेहतरीन बंदोबस्त कर दिया है कि निगरान है जो हमारी हिफाजत के लिए भी है, कि आप नींद की हालत में होते हैं, आपको कीड़े मकोड़ों, जिन्नात और हर तरह की चीज से बचाने के लिए ये यानी फरिश्ते मौजूद होते हैं। हमारी आंख की हिफाजत के लिए कई फरिश्ते तो इसकी हिफाजत के लिए हैं, हर अज़ा की हिफाजत के लिए, दीगर चीजों से हमें बचाने के लिए, हिफाजत के लिए यानी वो मौजूद है। और एक हदीस का मफहूम भी आता है कि इतने यानी आपके फरिश्ते तादाद में आपके हर चीज की हिफाजत कर रहे हैं, आपके खाने पीने की, कि अगर वो ना हो तो जिन्नात आपको उचक ले जाए। ठीक है, इसीलिए जैसे कहा है ना कलमा के ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर युही व युमीत। ये मगरिब के बाद जो है 10 बार पढ़ने वाले के लिए असला बरदार फरिश्ता होता है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना गनमैन रख लिया हमने, कि वो चलो खाली ऐसे लाठी लेके के तो इतना भरोसा नहीं उसके पास गन है, अगर किसी ने कुछ किया तो वो क्या कर देगा उसे। हाँ, तो ऐसा जो है फरिश्ता हमारे लिए मुकर्रर होता है। जी, मगरिब और फजर दोनों में। तो मतलब हिफाजत के लिए फरिश्ते हैं, लेकिन आप देखें हम तो पढ़ते रहते हैं, ये हमें बहुत सी चीजों से नुकसान भी पहुंच जाता है। ठीक है, रात में कुछ काट भी लिया, कुछ हो भी लिया, सब कहें जी हमने तो पढ़ा लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक तरफ जो है अस्कार तो दूसरी तरफ अमाल। फरिश्ते हिफाजत जब करेंगे जब आप गलत कामों से बचेंगे, क्योंकि अगर जब आप गलत काम कर रहे हैं ना तो वो करीब ही नहीं आएंगे, तो हिफाजत कैसे करेंगे। ठीक है, आपने झूठ बोल दिया तो उन्हें तो इतनी बू आती है, वो इतनी दूर फरलांग पे चले जाते हैं, अब आपको आके कोई चीज काट रही है, डस रही है, कुछ है, वो तो नहीं आएंगे, क्योंकि आप तो झूठ बोलने वाले हैं, आप तो गीबत कर रहे हैं, तो वो ऐसे अमल करने वाले के पास फरिश्ते होंगे नहीं, तो फिर उनकी प्रोटेक्शन हिफाजत भी नहीं मिलती। इसी तरह हमारे बहुत से जो ये अमाल है वो भी फरिश्ते रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, चाहे हम छुप के करें जैसे भी करें। आप देखिए अगर हमें जरा से पता चल जाए ना कि दुनिया में हमको कोई देख रहा है, ठीक है, या किसी को बंदे को पता चल जाए पुलिस उसका पीछा कर रही है, इंटेलिजेंस उसका पीछा कर रही है, तो कि ये देखें तो सही ये कैसे काम करते हैं, तो फिर क्या करेंगे, क्यों इतने अलर्ट हो जाएंगे। अगर उनको कुछ पता चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपकी दुनिया में बड़ी रुसवाई हो जाएगी ना। अगर गलत कामों पे उन्होंने पकड़ लिया तो क्या हो जाएगा, रुसवाई हो जाएगी।
اور لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں تو ہم چھپا سکتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، مگر وہاں تو ہم اپنا کیا ہوا کچھ چھپا بھی نہیں سکیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک کہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدلتی، اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کرے پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی۔ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی و مددگار نہیں ہو سکتا۔ وہی ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے، جنہیں دیکھ کر اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں اور امیدیں بھی بنتی ہیں۔ وہی ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے، بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے۔ یہی رات کے معنی بھی ہے۔ اور فرشتے اس کی ہیبت سے لرزتے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ کڑکتی بجلیوں کو بھیجتا ہے اور بسا اوقات انہیں جس پر چاہتا ہے عین اس حالت میں گرا دیتا ہے جب لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ فی الواقع اس کی چال بڑی زبردست ہے۔ یعنی بجلی کی کڑک پر فرشتے کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ تسبیح کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، بادل دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھبرا جایا کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں بادل دیکھ کے تو بارش ہوگی تو خوشی کی بات ہے، اور فرماتے کہ پچھلی قوموں نے بھی ایسا ہی سمجھا تھا اور ان پر وہ عذاب لانے کا۔ ٹھیک ہے، ہم بھی بادل دیکھ کے کیا کہتے ہیں؟ واو کیا فینٹاسٹک موسم، ٹھیک ہے، اور یہ نہیں سوچتے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے۔ اور کہتے ہیں جو بجلی کے کڑکنے کی بات ہے نا، کہ زمین والے جب غلط کام کرتے ہیں تو یہ ان کو ایک دھمکی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا آپ اچانک سے بہت تیزی سے بادل کی وجہ سے بجلی کڑکے تو آپ کیا ہوتے ہیں؟ جو بھی کر رہے ہوتے ہیں آپ ایک لمحے کے لیے اس سے ہو جاتے ہیں نا، تو یہ دھمکی ہوتی ہے زمین پہ غلط کام کرنے والوں کے لیے۔ عبداللہ بن زبیر کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ بجلی جب کڑکتی تھی وہ بالکل خاموش ہو جاتے تھے، کوئی بات نہیں کرتے تھے اور صرف تسبیح کرتے تھے۔ ہم اپنا معاملہ دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں۔ اس کو پکارنا برق ہے رہی وہ دوسری ہستیاں جن کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں، وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ انہیں پکارنا تو ایسے ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ تیرے منہ تک پہنچ جا، حالانکہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں ہے۔ بس اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں ہے مگر ایک تیر بے ہدف۔ وہ تو اللہ ہی ہے جس کو زمین و آسمان کی ہر چیز توہن و کرہن سجدہ کر رہی ہے، اور سب چیزوں کے سائے صبح و شام اس کے آگے جھکتے ہیں۔ یہاں یہ آیت سجدہ بھی ہے، پہلے بھی 9ویں پارے میں بھی آیت سجدہ گزر کے گئی ہیں۔ تو آیت سجدہ کے لیے سجدہ کرنا موقع ہو تو آپ جھک کر زمین پر سجدہ کر لیں، موقع نہ ہو تو آپ یعنی آپ کا پوسچر جو ہے وہ جھکے ہوا ہو، جھک جائیں، تسبیح بیان کریں، ٹھیک ہے۔ یعنی کرنا چاہیے، اگر نہ کر پائیں تو کوئی اتنا شدید گناہ نہیں ہے۔ اب جیسے ہم اتنے لوگ بیٹھے ہیں اور ابھی اس وقت سجدہ سب اٹھیں گے تو فوراً سجدے کی کنڈیشن نہیں ہوگی نا، کوئی کس طرح بیٹھے کچھ، تو آپ کیا کریں؟ آپ اپنے سر کو جھکا لیں، آپ تسبیح کر لیں۔ ہاں کسی اور وقت بھی کر سکتے ہیں، نہیں یہ فرض نہیں ہے، لیکن ثواب کا بھی باعث ہے۔ نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے بہرحال، ٹھیک ہے، کہ اگر یہ نہیں کیا تو بہت شدید گناہ ہو جائے گا، گناہ نہیں ہوگا، لیکن سجدہ خوشی سے ہی کرنا چاہیے کیونکہ شیطان نے بھی سجدے سے انکار کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو پھر فرمایا ان سے پوچھو کہ آسمان و زمین کا رب کون ہے؟ کہو اللہ۔ پھر ان سے کہو جب حقیقت یہ ہے تو کیا تم نے اسے چھوڑ کر ایسے معبودوں کو اپنا کارساز ٹھہرا لیا ہے جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ کہو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہوا کرتے ہیں؟ کیا روشنی اور تاریکیاں یکساں ہوتی ہیں؟ یہاں جو بات گزری نا کہ زمین و آسمان توہن و کرہن سجدہ کر رہے ہیں، یہ خوشی سے کر رہے ہیں، اور مطلب کرنا وہ کیونکہ وہ ہے ہی اطاعت پہ۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، سجدہ ہم بھی کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہوئے ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے؟ خوشی سے کرتے ہیں یا نمازوں کو کیسے پڑھتے ہیں؟ یا آج کل سجدے زیادہ کرنے پڑنے، تراویح کیسے پڑھتے ہیں؟ توہن یا کرہن؟ جی خوشی سے، بالکل، کیونکہ اگر آپ کا دیکھیں تھوڑی دیر کا بھی قیام ہے نا، کتنا زیادہ سے میکسیمم گھنٹہ بھی پورا نہیں ہوتا ہے یا گھنٹہ ہوتا ہے، تو چلو وہ ساری رات کے قیام میں لکھا جائے گا، اور پھر رمضان جیسے دنوں میں تو اس سے افضل تو پھر کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو کرہن نہ کریں،
तो ऑन कर लें। इससे पूछो आसमान और जमीन का रब कौन है, कहो अल्लाह। फिर से कहो जब हकीकत ये है तो क्या तुमने उसे छोड़कर ऐसे माबूदों को अपना कारसाज ठहराया है जो खुद अपने लिए भी किसी नफा नुकसान का इख्तियार नहीं रखते। कहो क्या अंधा और आंखों वाला बराबर हुआ करते हैं, क्या रोशनियां और तारीकियां यकसा होती है। अगर ऐसा नहीं है तो क्या इनके ठहराए हुए शरीकों ने भी अल्लाह की तरह कुछ पैदा किया है कि उसकी वजह से इन पर तख्लीक का मामला मुश्तबे हो गया। कहो हर चीज का खालिक सिर्फ अल्लाह है, वो यकता है, सब पर गालिब है। अल्लाह ने आसमान से पानी बरसाया और हर नदी नाला अपने ज़र्फ के मुताबिक उसे लेकर चल निकला। फिर जब सैलाब उठा तो सतह पर झाग भी आ गए। ऐसे ही झाग उन धातों पर भी उठते हैं जिन्हें जेवर और बर्तन वगैरह बनाने के लिए लोग पिघलाया करते हैं। इस मिसाल से अल्लाह हक और बातिल के मामले को वाज़ेह करता है। जो झाग है वो उड़ जाया करता है और जो चीज इंसानों के लिए नाफे है वो जमीन में ठहर जाती है। इस तरह अल्लाह मिसालों से अपनी बातें समझाता है। यानी अल्लाह मिसाल से बात समझाता है तो फिर बात समझनी भी चाहिए कि अल्लाह ताला ने इल्म उतारा, ठीक है, यानी पानी बरसाया वही उतारी। और जैसे जमीन मुख्तलिफ जमीन है तो दिलों ने अपनी वसत के मुताबिक उस वही को लिया, जज्ब किया। सही, यानी जमीन बारिश जो है वो जमीन के लिए जिंदगी है, इल्म दिलों की जिंदगी है। ये नदी नाले जो है ना ये कैसे होते हैं आप देखें, मैं कह रही हूँ ना कि इल्म दिलों की जिंदगी है। तो दिल में क्या होते हैं, आर्टरीज होती है ना, नदी नालों को उससे तशबीह दे दें तो कुछ जो है वो आर्टरीज खुली हुई होती हैं, खूब बहाव होता है, खूब इल्म की गुंजाइश रखती हैं। कुछ जो है बंद होती हैं तो फिर वो जिस्म और रूह बीमार रहती है। तो जरूरत है कि हमारे नदी नाले, हमारे आर्टरीज जो हैं वो क्या हो, खुली रहे। तो इल्म के इस पानी से खुद को कभी महरूम ना रखें, कभी भी ना। ये मिलती ही रहना चाहिए, जितनी मिलती है उतना ही इंसान क्या होता है, रूहानी तौर पर सेहतमंद होता है, हर चीज करने के काबिल हो जाता है। अभी साइमा पूछ रही थी सबर कैसे आता है, ठीक है, जब आप रूहानी तौर पर बहुत मजबूत होते हैं, ये सारी चीजें आपको इन सारे मामलात में भी बहुत आगे कर देती हैं। फिर फरमाया जिन लोगों ने अपने रब की दावत कबूल कर ली उनके लिए भलाई है, और जिन्होंने इसे कबूल ना किया अगर जमीन की सारी दौलत के भी मालिक हों और इतनी और फराहम कर लें तो वो खुदा की पकड़ से बचने के लिए इस सब को फिदनिया में देने के लिए तैयार भी हो जाएं। ये वो लोग हैं जिनसे बुरी तरह हिसाब लिया जाएगा और उनका ठिकाना जहन्नुम है और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। भला ये किस तरह मुमकिन है कि वो शख्स जो तुम्हारे रब की इस किताब को जो इसने तुम पर नाजिल की है हक जानता है और वो शख्स जो इसकी हकीकत की तरफ से अंधा है, दोनों यकसा हो जाएंगे। नसीहत तो दानिशमंद लोग ही कबूल किया करते हैं, ठीक है। नसीहत को कौन कबूल करता है, यहाँ पे अल्लाह ताला पूछे वो शख्स जो रब की तरफ से इस किताब को जो इसने तुम पर नाजिल की है हक जानता है और वो जो इसकी हकीकत से अंधा है, यकसा है। हकीकत दानिशमंद कबूल करते हैं। क्या समझ आ रही है कि ये किताब जो है ये वक्ती नहीं है, ये रमजान की किताब नहीं है कि इसको सिर्फ रमजान तक पढ़ना और समझना है। इसके साथ वाबस्तगी कैसी होनी चाहिए, हम इस यानी अपने आप को बांधे रखें इस कुरान के साथ। आप चाहते हैं आपके अमल अच्छे रहें तो फिर अपने आप को कुरान से क्या करना होगा, बांध के रखना होगा। और ये जो रमजान में बंद रहे, बड़ी दिल की कैफियत अच्छी हो रही है, नेकियां भी हो रही हैं, जिक्र अस्कार तमाम मामलात अच्छे हो रहे। बात यह है कि कहा जाता है कि अमाल आपके कबूल हुए। आपको ये बोलेगा ना मैंने इतना कुछ पढ़ा रमजान में, इतना कुछ, बस अल्लाह ताला कबूल कर ले, फिर कभी समय पता नहीं कबूल हुए नहीं हुए। इसका पता कैसे चलता है कि आपके अमाल कबूल हुए? फरमाया कि अगर रमजान के बाद भी इन अमाल पर इस्तकामत रहे तो आप सोचे कि आपके अमाल कबूल हो गए। यानी उसके बाद भी इसी तरह मुतवातर ऐसे ही नेकियां हो, ऐसे ही आप जो है कुरान का इल्म लेते रहें और ऐसे ही आपके अखलाक मामला दुरुस्त रहें, ऐसे ही इबादत का भी यही हाल। ये ट्रेनिंग का महीना है ना, आप ट्रेंड हो गए, ठीक है। यानी हर आप देखिए किसी भी इंस्टीट्यूट में एक वर्कशॉप करते हैं ताकि अपने तमाम वर्कर्स को दोबारा से रिफ्रेश करें, ठीक है, उस चीज के लिए फिर से तैयार करें। तो ये बेहतरीन मौका अल्लाह ताला, एक ट्रेनिंग आपको दी जाती है कि उसके बाद आपने उस सारी चीजों को इस्तकामत से लेकर
چلنا ہے. پھر فرمایا ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے جو نصیحت قبول کر لیتے ہیں نا، یعنی جو قرآن سے اتنے وابستہ ہو جاتے ہیں، ان کا پھر طرز عمل کیا ہوتا ہے، کیا عمل کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑتے ہی ڈالتے، اور ان کی روش یہ ہوتی کہ اللہ نے جن جن روابط کو قائم برقرار رکھنے کا حکم دیا انہیں برقرار رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور صلہ رحمی کا فائدہ رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے. ان کی روش یہ ہے کہ جن جن روابط کا حکم دیا اسے برقرار رکھتے ہیں اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے. ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اعلانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں. آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے. بدسلوکی کے مقابلے میں حسن سلوک، آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے. فرمایا یہ ایسے باغ ہے جو ان کی ابدی قیام گاہیں ہوں گی، وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے، ان کے آباء و اجداد، ان کی بیویاں اور ان کے اولاد میں سے جو صالح ہیں، اور وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے. ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور انہیں کہیں گے تم پر سلامتی ہو، تم دنیا میں جس طرح تم نے صبر سے کام لیا اس کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہوئے ہو. بس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر. وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، جو ان رابطوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، جو بھی زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہ لعنت کے مستحق ہیں اور ان کے لیے آخرت میں بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے نفع تلا رزق دیتا ہے. یہ لوگ دنیا کی زندگی میں مگن ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عقل مند وہ ہے جو موت اور موت کے بعد کے مراحل کی تیاری کرنے والا ہو. ہم کس کی تیاری کرتے رہتے ہیں؟ یہ لوگ جنہوں نے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری. کہو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے. ایسے ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس نبی کی دعوت کو مان لیا اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے. خبردار رہو، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے. پھر جن لوگوں نے دعوت حق کو مانا اور نیک عمل کے لیے وہ خوش نصیب ہیں اور ان کے لیے انجام اچھا ہے. بڑا سمپل اللہ تعالیٰ نے دل کے سکون کا، اطمینان کا، خوشی کا باعث بتا دیا. کیسے ملتا ہے دلوں کو سکون؟ آج دیکھیں دل کی بیماریوں پر لاکھوں علاج کرانے کے باوجود بھی انسان کتنا بے بس ہے کہ کوئی ایک جھٹکا آپ کو دنیا سے لے جانے کا باعث بنتا ہے. ٹھیک. آپ دیکھیں ہم ذکر بھی کرتے ہیں مگر ہمارے دل پھر بھی اطمینان نہیں پاتے. ایسا ہے نا کہ جب کہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے تو پھر ہمارے دل مطمئن کیوں نہیں ہے، پھر اطمینان کیوں نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے کہ ہم آخری حصہ لیتے ہیں اور شروع کے حصے کو چھوڑ دیتے ہیں. یہاں کیا کہا گیا کہ یہ تو بات یاد ہے نا آپ کو، دیکھیں کہ ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے. اللہ کی یاد سے کیا ہوتا ہے؟ کب ہوتا ہے؟ الذین آمنو. ہاں، یعنی ایمان کو جگانے کی ضرورت ہے. جب ایمان جاگتا ہے نا تب جو ہے وہ اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے. یہ ایمان کی شمع ہے. قرآن جو ہے، یہ جو ذکر ہے یہ اطمینان کا راستہ ہے، اور جو دل ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے اور جو نہیں کرتا وہ مردہ ہوتا ہے. پھر فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے ہم نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے کہ کیسی قوم ہے جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں تاکہ ان لوگوں کو وہ پیغام سنا دو جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے، اس حال میں کہ یہ نہایت مہربان خدا کے کافر بنے ہوئے. ان سے کہو میرا رب وہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اگر اللہ سے بدگمانی ہے تو سمجھے ایمان میں کمی ہے. چین نہیں آتا تو اپنے دل کا، اپنے ایمان کا جائزہ لے.
उसी पर मैंने भरोसा किया और वही मेरा मलजा व मावा है। और क्या हो जाता अगर कोई ऐसा कुरान उतार दिया जाता जिसके जोर से पहाड़ चलने लगते या जमीन शक हो जाती या मुर्दे कब्रों से निकल के बोलने लगते। इस तरह निशानियां दिखाना कोई मुश्किल नहीं है, बल्कि सारा इख्तियार अल्लाह के हाथ में है। फिर क्या अहले ईमान अभी तक कुफार की तलब के जवाब में किसी निशाने के ज़हूर की आस लगाए बैठे और ये जानकर मायूस नहीं होगी कि अल्लाह चाहता तो सारे इंसानों को हिदायत दे देता। यानी कुरान जो है वो सिर्फ कोई मौजज़े पेश करने के लिए नहीं है, ये हिदायत के लिए। जो अमल करेगा वो इसके मौजज़े खुद देखेगा, खुद पाएगा। जिन लोगों ने खुदा के साथ कुफ्र का रवैया इख्तियार कर रखा है उन पर उनके करतूतों की वजह से कोई ना कोई सख्त आफत आती रहती है, इनके घर के करीब कहीं नाजिल होती है। ये सिलसिला चलता रहेगा यहाँ तक कि अल्लाह का वादा आन पूरा। यकीनन अपना वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। आपसे पहले भी बहुत से रसूलों का मजाक उड़ाया जा चुका है, मगर हमने हमेशा मुनकरीन को ढील दी और आखिरकार इनको पकड़ लिया। फिर देख लो कि मेरी सजा कैसी सख्त थी। फिर क्या हुआ? फिर क्या वो जो एक एक मुतनफिस की कमाई पर नजर रखता है उसके मुकाबले में ये जसारतें की जा रही हैं कि लोगों ने उसके कुछ शरीक ठहरा रखे हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहो, अगर वाकई वो खुदा के अपने बनाए हुए शरीक हैं तो जरा उनके नाम लो कि वो कौन है। क्या तुम अल्लाह को एक नई बात की खबर दे रहे हो जिसे वो अपनी जमीन में नहीं जानता, या तुम लोग बस यूं ही जो मुंह में आता है कह डालते हो? हकीकत ये है कि जिन लोगों ने दावत हक को मानने से इनकार किया इनके लिए उनकी मकारियां खुशनुमा बना दी गई हैं और वो राह रास्त से रोक दिए गए। फिर जिसको अल्लाह गुमराही में फेंक दे उसे कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है। ऐसे लोगों के लिए दुनिया की जिंदगी ही अजाब है और आखिरत का अजाब उससे भी ज्यादा सख्त है। कोई ऐसा नहीं कि जो उन्हें खुदा से बचाने वाला हो। खुदा तरस इंसानों के लिए जिस जन्नत का वादा किया गया है इसकी शान ये है कि इसके नीचे नहरें बह रही हैं, इसके फल दायमी हैं और इसका साया लाजवाल है। ये अंजाम मुत्तकी लोगों का है और मुनकरीन हक का अंजाम यह है कि इनके लिए दोज़ख की आग है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन लोगों को हमने पहले किताब दी थी वो उस किताब से जो हमने तुम पर नाजिल की है खुश हैं, और मुख्तलिफ ग्रोहों में जो कुछ ऐसे भी हैं जो इसकी बात बातों को नहीं मानते। तो आप साफ कह दो कि मुझे तो सिर्फ अल्लाह की बंदगी का हुक्म दिया गया है और इससे मना किया गया है कि किसी को इसके साथ शरीक ठहराऊं, लिहाजा मैं इसकी तरफ दावत देता हूं और इसी की तरफ मेरा रुजू है। देखिए शुरू में है ना, जो इस किताब में शक करेगा ना, ला रैब फीह, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन जब कोई शक करेगा तो फिर उसके साथ क्या मामला होगा कि बाज लोग हैं कि कुरान की बातों का इनकार कर देते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ से कुछ और इल्म मिला है और बातें बताई गई है, तो कुरान सामने दलील होती है उसका इनकार कर देते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं आप इनको कह दो कि मुझे तो बंदगी का हुक्म दिया गया है और मेरा रुजू से। इसी हिदायत के साथ हमने ये फरमाने अरबी तुम पर नाजिल किया। अब अगर तुमने इस इल्म के बावजूद जो तुम्हारे पास आ चुका है लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी की, तो अल्लाह के मुकाबले में ना तुम्हारा कोई हामी और मददगार है, ना कोई इसकी पकड़ से तुमको बचा सकता है। आपसे पहले भी बहुत से रसूल भेजे जा चुके हैं, उनको हमने बीवी बच्चों वाला बनाया था और किसी रसूल की ये ताकत ना थी कि अल्लाह के इज़्न के बगैर कोई निशानी खुद लाकर दिखाता। हर दौर के लिए एक किताब है। अल्लाह जो कुछ चाहता है मिटाता है और जिसको चाहता है कायम रखता है। उम्मुल किताब उसी के पास है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस बुरे अंजाम की धमकी हम इन लोगों को दे रहे हैं इसका कोई हिस्सा ख्वाह हम आपके जीते जी दिखा दें या ज़हूर में आने से पहले हम आपको उठा ले, बहरहाल आपका काम सिर्फ पहुंचा देना है, हिसाब लेना हमारा काम है। क्या ये लोग देखते नहीं कि हम इस सरजमीन पर चले आ रहे हैं और इसका दायरा हर तरफ से तंग करते चले आ रहे हैं? अल्लाह हुकूमत कर रहा है, कोई इसके फैसलों पर नजरसानी करने वाला नहीं है और उसे हिसाब लेते कुछ देर नहीं लगती। इससे पहले जो लोग गुजरे हैं वो भी बड़ी बड़ी चालें चल चुके हैं, मगर असल फैसला कुन चाल तो पूरी की पूरी अल्लाह के हाथ में। वो जानता है कि कौन क्या कमाई कर रहा है और करीब या मुनकरीन हक अंजाम देख लेंगे किसका बखैर होता है। ये मुनकरीन कहते हैं तुम खुदा के भेजे हुए नहीं हो, कहो मेरे तुम्हारे दरमियान अल्लाह की गवाही काफी है, फिर हर उस शख्स की गवाही जो किताब आसमानी का इल्म रखता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह इब्राहिम। अलिफ लाम मीम रा। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किताब है जिसको हमने तुम्हारी तरफ नाजिल किया है ताकि लोगों को तारीकियों से निकालकर रोशनी मिलाए।
ان کے رب کی توفیق سے اس خدا کے راستے پہ جو زبردست ہے اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے اور زمین و آسمان کی ساری موجودات کا مالک ہے. اور سخت تباکن سزا حق قبول کرنے سے انکار کرنے والوں کے لیے جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے، یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں. یعنی دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، یعنی دنیا کی زندگی اہم ہے، دین کی طرف آتے ہیں تو بھی کسی لالچ کے تحت، ورنہ ان کی اہمیت کیا ہے؟ دنیا کی زندگی. ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب کوئی رسول بھیجا اس سے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا تاکہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھائے. پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے وہ چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، اور وہ بالادست اور حکیم ہے. ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں. اسے بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ، انہیں تاریخ الہی کے سبق آموز واقعہ سنا کر نصیحت کر. ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں اور اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہو. صبر اور شکر کیا ہے؟ ساتھ ہے. انسان یا تو خوشحالی میں ہو یا تکلیف میں ہو، تکلیف پر صبر کرتا ہے تو اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں، نعمت پاتا ہے، شکر کرتا ہے تو بھی اللہ کی رحمتوں کو محسوس کرتا ہے. اس لیے بندے کو نیک اعمال کی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے. یاد کرو جو موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کے احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے. اس نے تم کو فرعون سے چھڑایا جو تم کو سخت تکلیفیں دیتا ہے، تو تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تو تمہاری عورتوں کو زندہ بچا رکھتا تھا. اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی. یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بھی بہت سخت ہے. یعنی نعمتوں میں اضافہ کیسے ہوتا ہے؟ شکر سے. ٹھیک ہے، شکر کہنے سے، نعمت دینے والے کا شکر اس عاجزی کے ساتھ، انکساری اور محبت کے اعتراف کے ساتھ، کیونکہ جو نعمت کو نہیں پہچانتا وہ شکر نہیں کرتا، اور جو نعمت کو جانتا نہیں، نہ دینے والے کو جانتا ہے، وہ شکر ادا کر بھی نہیں سکتا. تو جو نعمت ہے اور نعمت دینے والا ہے، دونوں کا شکر. نعمت کو پہچاننا اور دینے والے کو محبت کے ساتھ راضی کرنا. ایک روایت ہے کہ آپ سے فرمایا کہ بیمار کے پاس اللہ کے فرشتے بھیجے جاتے ہیں. کہ کیوں بھیجتے ہیں؟ کوئی شخص بہت بیمار ہوتا ہے نا، فرشتے اس کے پاس آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جاؤ دیکھو میرا یہ بندہ جس کو میں نے بیمار کیا ہے، جب اس کے پاس لوگ آتے ہیں عیادت کے لیے تو یہ انہیں کیا کہتا ہے، اور جو ہم اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے جملے لکھے جاتے ہیں. تو اگر وہ صبر کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو جا کے جب فرشتے بتاتے ہیں، جو کہ اللہ کو ویسے ہی علم ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں اسے فوت کروں تو میں اسے جنت عطا کروں گا، اور اگر میں اسے شفا دوں تو پہلے سے زیادہ اچھا گوشت اور خون عطا کروں گا، اور تاکہ وہ نیکی کے کاموں کو اور اچھی طریقے سے کرے. پھر آپ نے فرمایا کہ وثاق بھی جہنمی ہے. تو پوچھا گیا کہ یہ وثاق یعنی آپ کو پوچھا، وہ تو عورتیں ہیں اور وہ تو ہماری مائیں بیوی ہیں. آپ نے فرمایا ہاں، مگر جب ان کو نعمت ملتی ہے تو شکر نہیں کرتی، جب آزمایا جائے تو صبر نہیں کرتی، اس لیے وہ بھی کیا ہے؟ جہنمی ہے. تو جو جتنا ملے اس پر کیا کرنا چاہیے؟ شکر کرنا چاہیے. گلے شکوے، ٹھیک ہے، ہر معاملے میں، کبھی بچوں کے مسئلے، کبھی کاروبار کے، کبھی شوہر ایسا ہے ویسا ہے، گلے شکوے نہیں، اپنے رب کی خاطر شکر گزار. کیونکہ دیکھیں ایک ریسرچ بھی ہے کہ جو جیسی باتیں کرتا ہے نا وہ ویسی چیزیں سامنے آنے لگتی ہیں. تو لہٰذا ہمیں تو کیا کہا گیا؟ شکر کرو تو سامنے کیا آئے گا؟ زیادہ آئے گا. موسیٰ نے کہا اگر تم کفر کرو اور زمین کے سارے رہنے والے
بھی کافر ہو جائیں تو اللہ بے نیاز اپنی ذات میں آپ محمود ہیں۔ کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی، قوم نوح، عاد، سمود اور اس کے بعد آنے والی بہت سی قوموں جن کا شمار اللہ کو معلوم ہے؟ پہنچ چکے ہیں نہیں پہنچ چکے؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کیا حال پہنچا ہے آپ کو ان کا؟ بھی جی، ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں کھلی نشانیاں لے ہوئے آتے، انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ دبا لیے اور کہا جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، اور جس چیز کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو ہم اس کی طرف سے سخت خلجان آمیز شک میں پڑے ہوئے۔ ان کے رسولوں نے کہا کہ خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں زمینوں کا خالق ہے، وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف کرے اور تم کو ایک مدت مقرر تک مہلت دے۔ انہوں نے جواب دیا کچھ نہیں ہو مگر ویسے ہی انسان جیسے ہم ہیں، تو ہم ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی باپ دادا سے ہوتی چل رہی ہے۔ اچھا تو لاؤ کوئی صریح سند۔ اس کے رسولوں نے ان سے کہا واقعی ہم کچھ نہیں ہے مگر تم ہی جیسے انسان، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں کہ تمہیں کوئی سند لا دیں۔ سند تو اللہ ہی کے اذن سے آ سکتی ہے اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی۔ جو اذیتیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو ان پر ہم صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ اللہ پر ہی ہونا چاہیے۔ آخر منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور اس کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے۔ یہ انعام ہے ان کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہے اور میری وحی سے ڈرتا ہے۔ انہوں نے فیصلہ چاہا تو یوں ان کا فیصلہ ہوا، اور ہر جبار دشمن حق نے منہ کی کھائی۔ پھر اس کے بعد آگے ان کے لیے جہنم ہے، وہاں اسے کچ لہو کا سا پانی پینے کو دیا جائے گا جسے وہ زبردستی حلق سے اتارنے کی کوشش کریں گے۔ کچ لہو یعنی پیپ والا گندا جو ہے خون، وہ بھی کس کا؟ جہنمیوں کا، اور وہ مشکل ہی سے اتار سکے گا۔ موت ہر طرف سے ان پر چھائی رہے گی اور وہ مرنے نہ پائے گا، اور آگے سخت عذاب اس کی جان کا لاگو رہے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نافرمان کافر کو موت جسم کے ہر حصے سے آتی ہے، یعنی ہر طرف سے درد اٹھتی ہے، یہاں تک کہ اس کے بال اور پاؤں کے ناخون سے بھی درد اٹھتی ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال اس راکھ سی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو، وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پا سکیں گے۔ یہی پرلے درجے کے غمگشتگی ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق کو حق پر قائم کیا ہے؟ وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے، ایسا کرنا اس پر کچھ دشوار نہیں ہے۔ اور یہ لوگ جب اکٹھے اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے، اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے اور ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، کیا اب تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے کہ اگر اللہ نے ہمیں نجات کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں بھی دکھا دیتے۔ اب تو یکساں ہیں، خواہ ہم جزا فضا کریں یا صبر، بہرحال ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے نا وہ سب سچے تھے، اور میں نے جو وعدے کیے تھے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا۔ میرا تم پر کوئی زور تو نہیں تھا، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تمہیں دعوت دی اور تم نے دعوت پر لبیک کہا۔ یعنی دیکھیں شیطان صرف ہمیں گناہ خوشنما کر کے دکھاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، وہ ہمیں ہاتھوں سے زبردستی پکڑ کے تو نہیں کرواتا۔ وہ کہے گا مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری۔ اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا اس سے میں بری اور ذمہ ہوں۔ ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک یقینی سزا ہے۔ بخلاف اس کے جو لوگ دنیا میں ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، اور ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہیں گے اور وہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبارکباد سے ہوگا۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہو اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہوں، اور ہر آن اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہو۔ یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ اس سے سبق لیں۔ اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایک بدذات درخت کی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ دیا جاتا ہے، اس کا کوئی استحکام نہیں ہے۔ یعنی کلمہ لا الہ کہنا انسان کو دنیا میں بھی نیکی پہ قائم رکھتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی قبر میں فرشتوں کے جواب دینے میں اس کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ مومن کے علاوہ کوئی بات جو ہے وہ نہیں دے سکتا، جو بھی بات پہ آگے آئے گی۔ ایمان والوں نے
ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قابل ثابت کی بنیاد پر دنیا آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے۔ تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی، اسے کفران نعمت سے بدل ڈالا اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا، یعنی جہنم میں وہ جھلسے جائیں گے اور وہ بدترین جائے قرار ہے۔ اور اللہ کے کچھ ہمسر تجویز کر لیے تاکہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں، ان سے کہو اچھا مزے کر لو، آخر کار تمہیں پلٹ کر جانا دوزخ میں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو بندے ایمان لائے ان سے کہہ دو نماز قائم کرو، جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے کھلے چھپے راہ خیر میں خرچ کرے، اس سے قبل کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ دوست نوازی ہو سکے گی۔ اللہ وہی تو ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے تمہاری رزق رسائی کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے، جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا، سمندر میں اس کے حکم سے چلے اور دریاؤں کو تمہارے لیے کیا، جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا، لگاتار چلے جا رہے اور دن رات تمہارے لیے مسخر کیے، جس نے سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے دعا کی تھی، پروردگار اس شہر کو شہر کا امن کا شہر بنا اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ پروردگار ان بتوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا، ممکن ہے کہ میری اولاد کو بھی یہ گمراہ کر دے، لہٰذا ان میں سے جو میرے طریقے پہ چلے وہ میرا، اور جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے گا تو یقیناً درگزر کرنے والا اور وہ مہربان ہے۔ پروردگار میں نے ایک بے آب و گیا وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا۔ پروردگار میں نے یہ اس لیے کیا کہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہٰذا لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کے پھل دے، شاید کہ یہ شکر گزار بنے۔ پروردگار تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں، جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اور واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمینوں میں اور نہ آسمانوں میں۔ آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی اتنی پیاری دعا، اور کیا مانگ رہے ہیں، رزق بھی مانگ رہے ہیں اور اپنے لوگوں کے لیے محبت بھی مانگ رہے ہیں۔ شکر ہے کہ خدا کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے۔ حقیقت ہے کہ میرا رب دعا ضرور سنتا ہے۔ اے میرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد سے ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں، یعنی نماز خود قائم بھی کرنی چاہیے، اپنے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور لوگوں کے لیے بھی انتظام کرنا چاہیے۔ پروردگار میری دعا قبول کر، پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دیجیے کہ جب حساب قائم ہوا۔ اب یہ ظالم لوگ کچھ کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو۔ اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہوں گے، نظریں اوپر جمی ہیں اور دل اڑے جاتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دن تم انہیں ذرا ڈراؤ جبکہ عذاب انہیں لے آ گیا۔ اس وقت یہ ظالم کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے، ہم تیری دعوت کو لبیک کہیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے، مگر انہیں صاف جواب دے دیا جائے گا کہ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم پر تو کبھی زوال آنا ہی نہیں ہے، حالانکہ تم ان قوموں کی بستیوں میں رہ بس چکے تھے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا اور دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ان سے کیا سلوک کیا، اور ان کی مثالیں دے دے کر ہم تمہیں سمجھا بھی چکے تھے۔ انہوں نے اپنی ساری چالیں چل دیکھی مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا، اگرچہ ان کی چالیں ایسی غضب کی تھی کہ پہاڑ ان سے ٹل جائیں۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہرگز گمان نہ کریں کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا۔ اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ ڈراؤ انہیں اس دن سے جب زمین و آسمان بدل کر کچھ کے کچھ کر دیے جائیں گے، سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب حاضر ہو جائیں گے۔ اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے ہوں گے، تارکول کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پہ چھائے جا رہے ہوں گے۔ یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر متنفس کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا، اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے اور بھیجا گیا ہے اس لیے کہ ان کو اس ذریعے سے خبردار کیا جائے اور وہ جان لے کہ حقیقت میں
خدا بس ایک ہی ہے اور جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں. کیا سمجھ آئی آپ؟ عموماً دو صورتوں میں موازنہ کیا گیا ہے، دیکھنے والے نہ دیکھنے والے، تاریکی اور روشنی، علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے، پھر پاک کلمے کی اور ناپاک کلمے کی، کہ دونوں سمجھو اور غور کرو کہ دونوں کا موازنہ کیا گیا ہے. پھر قوموں کا ذکر کیا گیا، پھر ایک قوم ابراہیم علیہ السلام ہے، پھر ان کا ذکر کیا گیا. پھر یہ بتایا کہ نصیحت کرنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑی نصیحت ہے. بالکل صحیح.